بلیک ہول میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے وہ ایک شاعری کی کتاب پر ہے، ایک شاعری کی کتاب کی تقریبی رونمائی ہے اور اس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے وہ شاعری کی ہے، نظم کی ہے، اور شاعر جو ہیں وہ زاہد امروز ہیں۔ ہمارے ساتھ سٹیج پر ڈاکٹر روش ندیم موجود ہیں کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو صاحب کتاب ہیں، جو شاعر ہیں، وہ آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ویڈیو لنک کے ذریعے، زاہد امروز۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے جو مہمان ہیں خالد فتح محمد صاحب، وہ بھی آن لائن ہمیں جوائن کریں گے اور اس گفتگو میں شریک ہوں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زاہد امروز، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، شاعر بھی ہیں، مترجم بھی ہیں، اور یہ جلے ہوئے آسمان کے پرندے ان کا تیسرا شعری مجموعہ ہے۔ شاعری کے علاوہ انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے، پابلو نیرودا کی نظموں کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ ان کا سبجیکٹ جو ہے وہ فزکس ہے، تو فزکس کے ساتھ اسباق کے نام سے انہوں نے ایک کتاب بھی ترجمہ کی ہے۔ ان کا ایم اے اور ایم فل جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے ہے، اور جو پی ایچ ڈی ہے وہ انہوں نے انگلینڈ اور جرمنی سے حاصل کی ہے، اور ابھی آج کل وہ جرمنی میں ہی مقیم ہیں۔ زاہد امروز، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ آپ موجود ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ تعارف کروا دیں خالد فتح صاحب کو۔ جی، ہمارے ساتھ آن لائن خالد فتح محمد صاحب ہیں۔ خالد فتح محمد صاحب جو ہیں وہ فکشن کا بڑا اہم نام ہے، افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں، اور آج کل ایک رسالہ نکال رہے ہیں ادراک کے نام سے، جس میں انہوں نے 21ویں صدی کے جو لکھنے والے ہیں، خاص طور پر جو افسانہ لکھنے والے لوگ ہیں، ان کو متعارف کروا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر روش ندیم ہیں۔ ڈاکٹر روش ندیم خود بھی شاعر ہیں، نقاد ہیں، سیاسی سماجی مبصر ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ زاہد امروز آ چکے ہیں۔ زاہد امروز، خوش آمدید۔ میں کیونکہ زاہد امروز آ چکے ہیں تو ان کے سامنے ایک دفعہ دوبارہ ان کا تعارف پیش کرتی ہوں۔ زاہد امروز جو ہیں وہ 21ویں صدی میں سامنے آنے والے یا نمایاں ہونے والے شاعروں میں سے ہیں۔ آج جس کتاب کی تقریب رونمائی ہے، یہ ان کا تیسرا شعری مجموعہ ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ خودکشی کے موسم میں 2009 میں شائع ہوا تھا اور اسے نیشنل ایوارڈ دیا گیا تھا۔ 2013 میں کائناتی گرد میں اریاں شام کے نام سے ان کا دوسرا شعری مجموعہ آیا، اور اب 2022 میں ان کا تیسرا مجموعہ جلے ہوئے آسمان کے پرندے جو ہے وہ شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ زاہد امروز نے پابلو نیرودا کی نظموں کو ترجمہ کیا ہے۔ فزکس کے ساتھ اسباق کے نام سے ایک ترجمہ کر چکے ہیں۔ وہ ایک رسالے نقاد کے مدیر بھی رہے ہیں، اور ایم فل اور اپنا ماسٹر جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں انہوں نے کیا ہے، اور اب فزکس میں پی ایچ ڈی وہ جو ہے انگلینڈ اور جرمنی سے انہوں نے حاصل کی ہے۔ بہت شکریہ زاہد امروز آپ کی آمد کا۔ اور اس کے علاوہ خالد فتح محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر روش بھی موجود ہیں، ان کی نظموں پر بات کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جنہوں نے زاہد کی نظمیں جو ہیں وہ نہیں سنی ہوں گی، یا ان تک ابھی کتاب نہیں پہنچی ہوگی۔ تو ویسے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ روایتی طور پر جب کتاب کی رونمائی ہو تو شاعر جو ہے وہ آخر میں اپنی نظمیں سناتا ہے، لیکن ہم زاہد امروز سے پہلے یہ درخواست کریں گے کہ پہلے اپنی نظمیں سنائیں، تاکہ ان کی نظموں کا جو اورا ہے، جو ایک تاثر ہے، وہ ہمارے یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جو سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے آ سکے۔ تو زاہد امروز کچھ نظمیں سنائیں گے آپ ہمیں؟ ہاں ضرور، بہت شکریہ سنوبر یہ تعارف کا، اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ میں نظمیں سناؤں۔ میں چونکہ اس کتاب کے 3 حصے ہیں، تو ہر حصے میں سے میں ایک نظم اور یا شاید ایک اور نظم آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ایک نظم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آوازیں ہم کو شہر عدم تک لے جاتی ہیں، آوازیں آتی ہیں انجانی سمتوں سے، انجان آوازیں آتی ہیں، روشنیوں کے دائرے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ کہنے کو تو کتنا کچھ انسان کے دستے بیش بہا میں ہے، کتنے سیاروں کی روشنیاں ان آنکھوں کی قید میں ہیں، کتنی دنیاؤں کی آوازیں ان کانوں کے قفل میں ہیں، پھر بھی انجان آوازیں آتی ہیں۔ آوازیں آتی ہیں انجانی سمتوں سے، انجان آوازیں آتی ہیں،
روشنیوں کے دائرے ٹوٹتے رہتے ہیں. کہنے کو تو کتنا کچھ انسان کے دستے بیش بہا میں ہے. کتنے سیاروں کی روشنیاں ان آنکھوں کی قید میں ہیں. کتنے سیاروں کی روشنیاں ان آنکھوں کی قید میں ہیں. کتنی دنیاؤں کی آوازیں ان کانوں کے قفل میں ہیں. پھر بھی انجان آوازیں آتی ہیں. رات کے خالی برتن میں یہ کیسا شور بھرا ہے. دن کی ٹانگیں کائنات کے روب سے کانپتی رہتی ہیں. رات کے خالی برتن میں یہ کیسا شور بھرا ہے. دن کی ٹانگیں کائنات کے روب سے کانپتی رہتی ہیں. اس لاغر کانپتی ٹانگوں والے دن سے کون امید کرے. کون اس دل کے چیختے ویرانوں کی گونج سنے. انجان آوازیں آتی ہیں جیسے آفاق پہ کوئی دیو دھاڑتا ہے. جس کی سانسیں سہمے سینوں میں پھنکارتی ہیں. جس کے دانت ان جسموں کے پاتال میں پیوستہ ہیں. جس کے پنجے پشت کی گہرائی تک اتر گئے ہیں. انجانی روشنیوں کے سائے سورج کو گہنا دیتے ہیں. اور آوازوں کے تعاقب میں ہم شہر عدم تک آ جاتے ہیں. واہ واہ تو ایک اور مختصر سی نظم ہے اسی پہلے حصے میں سے. ہم شہر کی خفیہ جیب میں گر جاتے ہیں. تو چونکہ یہ نظمیں انہی دنوں میں زیادہ تر لکھی گئی جب میں پنڈی اسلام آباد رہتا تھا. 2014-15 کی بات ہے. تو 2013-14 کی. تو یہ نظم کمرشل مارکیٹ میں رہتے ہوئے انہی دنوں کی ہے. تو شاید اس میں وہ امیجز آپ کو پنڈی کے اندرون پنڈی کے نظر آئیں. تو ہم شہر کی خفیہ جیب میں گر جاتے ہیں. ان شہروں میں زندگیاں تو مرغی کا ڈربہ ہے. ان شہروں میں زندگیاں تو مرغی کا ڈربہ ہے. دن جیسے دانوں کا ایک کٹورا جس کو جیون بھر ہم ختم نہیں کر سکتے. ان شہروں میں زندگیاں تو مرغی کا ڈربہ ہیں. دن جیسے دانوں کا ایک کٹورا جس کو جیون بھر ہم ختم نہیں کر سکتے. سورج کے پیچھے اکھڑے پلستر کی دیوار سا بادل ہے. سورج کے پیچھے اکھڑے پلستر کی دیوار سا بادل ہے. اس کے آگے مسجد کے مینار ہیں یا پھر ٹیلی فون کے ٹاور. سورج کے پیچھے اکھڑے پلستر کی دیوار سا بادل ہے. اس کے آگے مسجد کے مینار ہیں یا پھر ٹیلی فون کے ٹاور. آسمان کے نیچے ہر جانب چھتوں محلوں اور گلیوں کا سرکٹ ہے. آسمان کے نیچے ہر جانب چھتوں محلوں اور گلیوں کا سرکٹ ہے. یوں لگتا ہے دنیا 1 کروڑ مربع میل پہ پھیلا بجلی گھر ہے. یوں لگتا ہے دنیا 1 کروڑ مربع میل پہ پھیلا بجلی گھر ہے. جینے کی کوشش میں جب ہم جلدی کرتے ہیں. جینے کی کوشش میں جب ہم جلدی کرتے ہیں ننگی تار سے جھولتا کوا بن جاتے ہیں. جینے کی کوشش میں جب ہم جلدی کرتے ہیں ننگی تار سے جھولتا کوا بن جاتے ہیں. حرص کی بلی جس کو شہر کی خفیہ جیب میں چھپ کر کھا جاتی ہے. تو ایک تو 2 نظمیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ دوسری نظمیں اس آدمی والی سیریز سے ہیں. تو آدمی کائناتی کیفے کا کوڑے دان ہے. آدمی کہتا ہے وہ تنہائی پر بھاری ہے. اس بھاری پن سے ہلکی کوئی بات نہیں. آدمی کہتا ہے وہ تنہائی پر بھاری ہے. اس بھاری پن سے ہلکی کوئی بات نہیں. آدمی آدمیوں سے ملتا ہے. آدمی کافی خانوں میں جاتا ہے. شور زدہ موسیقی ہے. اجنبیت کا میلہ ہے. آدمی آدمیوں سے ملتا ہے. آدمی کافی خانوں میں جاتا ہے. شور زدہ موسیقی ہے. اجنبیت کا میلہ ہے. سامنے والی میز تک میلوں کی دوری ہے. شو کیسوں میں رکھے کیک زیادہ سوشل ہیں. آدمی کافی کے تخموں کی طرح زمانے کی چکی میں گرتا ہے اور میلوں دور پڑے میزوں میں بڑھ جاتا ہے. آدمی کافی کے تخموں کی طرح
زمانے کی چکی میں گرتا ہے اور میلوں دور پڑے میزوں میں پڑ جاتا ہے، پھر بھی آدمی خوش ہوتا ہے اے سی کمروں اور زنانہ جسموں کی گرمائش میں۔ پھر بھی آدمی خوش ہوتا ہے اے سی کمروں اور زنانہ جسموں کی گرمائش میں۔ آدمی مہنگے بسکٹ کی طرح مسکراتا ہے۔ آدمی آدمیوں کو دیکھتا ہے پیالی بھر مفاد کی مٹھاس کے لیے، شکر کی پڑیا کی طرح آدمی آدمی کو برت لیتا ہے، خالی بوتل کی طرح آدمی آدمی کو پھینک دیتا ہے۔ تو ایک آخری نظم پھر میں سٹیج واپس اوپر کو کروں گا۔ یہ چوتھی نظم یہ ہے، یہ ایک کتاب کا جو تیسرا حصہ ہے، یہ خوابوں کی ایک سیریز ہے۔ وہ خواب جو میں نے پچھلے 10 15 20 سال میں دیکھے اور کہیں نہ کہیں میرے وہ حادثے میں موجود رہے، تو وہ نظم کی شکل میں ان کو میں نے لکھا۔ تو ان میں سے ایک خواب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جلے ہوئے آسمان کا خواب۔ جون کی دوپہر ہے اور آنکھیں چندھیائی جاتی ہیں۔ جون کی دوپہر ہے اور آنکھیں چندھیائی جاتی ہیں۔ فٹ پاتھ پر قدموں کے درمیان جلسی لاش سلگ رہی ہے، لیکن کوئی نیچے نہیں دیکھتا۔ جون کی دوپہر ہے اور آنکھیں چندھیائی جاتی ہیں۔ فٹ پاتھ پر قدموں کے درمیان جلسی لاش سلگ رہی ہے، لیکن کوئی نیچے نہیں دیکھتا۔ میں سوچتا ہوں ایک سوچی ہوئی بے خبری، میں دیکھتا ہوں ایک نابینا بینائی۔ آسمان جلا ہوا ورق ہے جس کی راکھ مسلسل برس رہی ہے۔ میں سوچتا ہوں ایک سوچی ہوئی بے خبری، میں دیکھتا ہوں ایک نابینا بینائی۔ آسمان جلا ہوا ورق ہے جس کی راکھ مسلسل برس رہی ہے۔ دن ہے اور اس کے دل میں رات کی گٹھڑی پڑی ہے۔ گٹھڑی میں سانپ ہے جو روشنی کو ڈس رہا ہے۔ آسمان جلا ہوا برق ہے جس کی راکھ مسلسل برس رہی ہے۔ دن ہے اور اس کے دل میں رات کی گٹھڑی پڑی ہے۔ گٹھڑی میں سانپ ہے جو روشنی کو ڈس رہا ہے۔ ایک پیالے میں خون ہے جسے ہر آنکھ پی رہی ہے۔ ایک پیالے میں آگ ہے جو ہر ماتھے کی محراب ہے۔ میں دیکھتا ہوں چہروں پر خاموشی ہے اور سینوں میں سیاہ جھاڑیاں پھیل رہی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں چہروں پر خاموشی ہے اور سینوں میں سیاہ جھاڑیاں پھیل رہی ہیں۔ زمین وہاں سے سرخ ہے جہاں مسلسل راکھ برس رہی ہے، لیکن کوئی نیچے نہیں دیکھ رہا۔ گرہ لگی نیند ہے، گرہ لگی نیند ہے، شور مجھے جگا رہا ہے، میں خواب میں جاگ رہا ہوں۔ بہت خوب زاہد۔ اور جن لوگوں نے پہلے زاہد کو نہیں پڑھا یا نہیں سنا، وہ جان گئے ہوں گے کہ کس طرح سے امروز کی شاعری میں علامتیں اور استعاراتی نظام کس طرح کا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ فرد اور اجتماع کی جو نفسیات ہے اس کو کس طرح سے نئے ایک اپنے نئے حسیاتی انداز میں، اپنے جدید سینسیبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے ڈاکٹر رویش ندیم کے سامنے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے زاہد امروز کا جو نظمیہ سفر ہے جو 3 کتابوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، وہ آپ کے سامنے رہا ہے، آپ اس کو بحیثیت شاعر بہت عرصے سے جانتے ہیں۔ آپ زاہد امروز کی نظم کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے منفرد پاتے ہیں؟ ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوریجنل شاعری ہوتی ہے، جو کہیں ادبی تاریخ کے اندر اپنا وجود منواتی ہے، وہ یا تو خدا اور کائنات کے ساتھ مارکے سے جنم لیتی ہے، یا عورت کے وصال اور ہجر کی جدلیات سے جنم لیتی ہے۔ وہ یہ 2 بڑے اس کے موضوعات ہیں، بنتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کے ہاں بھی ہیں، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کرافٹ کو ایک خاص انداز میں سجایا ہے، اور دوسرا اس کے کرافٹ کے اندر جو کرنٹ ہے فکری سطح کا،
اس کی اپنی ایک منطقی ترتیب ہے ہر نظم کے اندر، جو ایک خاص طرح کی تکمیلیت کا ہمیں احساس دلاتی ہے اپنی پہلی لائن سے آخری لائن تک۔ اب یہ جدید نظم جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ 60-70 سال تو ہو چکے ہیں، تو لیکن اس کی جو ایک تربیت ہے اس کی جمالیات کی اور اس کے فہم کی اور اس سے لطف اندوز ہونے کی، وہ نظم کا جو ارتقا ہے اس کے مقابلے میں سلو ہے۔ یعنی جو نظم ہمیں انیس ناگی، احمد ہمیش یا اس طرح کے جو دوسرے لوگ لکھ رہے تھے، اور اس کے بعد جو 90 کی دہائی میں نظم لکھی گئی، تو اس سے جو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک تربیت تو ضرور ہوئی ہے کہ لوگ اب نظموں کے جو ہیں وہ مجموعے چھپتے ہیں اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور مشاعروں میں بھی نظم آ جاتی ہے۔ گو نظم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناول کی طرح، افسانے کی طرح پڑھنے کی چیز ہے، سننا ذرا اس کو مشکل ہے۔ ہماری اگر نظم میں داد ہمارے بے اختیار ہمارے منہ سے نکلتی ہے تو وہ بسرے کی داد ہوتی ہے، وہ نظم کی داد نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ تربیت اس کے پیچھے ظاہر ہے غزل کی ہے، کیونکہ ایک مصرع بھی مکمل ہوتا ہے اور 2 مصروں سے شعر مکمل ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیں زیادہ تکلیف میں نہیں رکھتا۔ ایک ذہنی جو کہہ لیں کہ جو ذہنی توجہ جو ہوتی ہے، ہاں، وہ اس کا سپین بڑا نہیں ہے، وہ جلدی گریسپ ہو جاتا ہے اور ہم اس پہ نکل جاتے ہیں۔ یہ طویل نظم کو سننا ظاہر ہے مسئلہ ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جہاں تک نظم 90 کی دہائی والے لے کے آئے، اس کو آگے لے کے اگر چلنے والے 1-2 لوگ ہیں تو اس میں زاہد کا ہاتھ بہت زیادہ ہے۔ اور مثلا آپ دیکھیے کہ 60 کی دہائی میں جب نظم لکھی گئی ہے، انیس ناگی اور یہ احمد ہمیش، قمر جمیل، یہ سارے لوگ، افضال سید لکھ رہے تھے، تو ان کی جو نظم ہے وہ 60s کے ماڈرنزم پر مبنی تھی۔ اچھا، 60s کا ماڈرنزم جو ہے نا وہ سارتر اور وجودیت کے ساتھ اس کی انٹری ہوئی تھی، لہذا انیس ناگی اگر اپنے شہر کی بات کر رہا ہے، اپنے معروض کی بات کر رہا ہے، تو وہ اپنے وجودی جو ہے مشاہدے سے کرتا ہے، وہ اپنے وجود سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن بعد میں صورتحال بدلتی چلی گئی، وجود پر جو معروض ہے وہ غالب آتا چلا گیا۔ تو ایک تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ خود نظم کے اندر جو بڑے بڑے لیپس ہیں یا چھلانگیں ہیں، بڑی بڑی کرافٹ کی سطح پر بھی اور موضوعات کی سطح پر بھی، وہ قاری کو ساتھ لے کے نہیں چل پا رہی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں یہاں بہت سارے اساتذہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ادب شناس بھی ہیں اور ادب کے قاری بھی، تو وہ دیکھیں گے کہ جدید نظم کی جو تدریس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس سے یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ زاہد نے جو اپنے سوال اٹھائے ہیں اور جس کرافٹ کے ذریعے سے اپنی نظم بنانے کی کوشش کی ہے، یہ میرے لیے اہم رہا ہے کہ وہ نظم کو بناتا کیسے ہے، نظم کی تخلیق کے دوران وہ سوچتا کیسے ہے، اچھا پھر وہ ٹیکنیک کا کیسے استعمال کرتا ہے، ڈکشن کو کیسے برتتا ہے، اس کے ہاں استعارے اور تشبیہ کیسے بنتے ہیں اور کیسے وہ اپنے موضوع سے ہم آہنگ ہوتے ہیں، تو یہ میرے لیے بڑا اہم ہے۔ تو ان کے ہاں مجھے اگر میں تینوں کتابوں کو سامنے رکھوں تو ایک خاص طرح کا ارتقا مجھے ملتا ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ میں نے اس میں سے کچھ چیزیں نوٹ کی تھیں، تو وہ آپ دیکھیے، میں صرف ادھر کچھ اشارے کروں گا
تو جس کے اوپر بعد میں عامل لکھا جا سکتا ہے بڑے اس دلچسپ صورتحال کے اوپر. میں نے پہلی کتاب ان کی ہے خودکشی کے موسم میں. تو ایک یہ ٹائٹل ذہن میں رکھیے, خودکشی کے موسم میں. اس کے اوپر آفتاب اقبال شمیم صاحب اور مظہر اسلام ان کی آرا تھی, اور خود انہوں نے بھی اپنی ایک پیش لفظ لکھا تفصیل کے ساتھ. اچھا, اس میں آفتاب صاحب نے کہا کہ شناخت کا مسئلہ اور وجودی کرب, یہ دو چیزیں انہوں نے ان کی نظموں میں چنی. اور جو ٹیکنیک انہوں نے جس ٹیکنیک کی طرف اشارہ کیا وہ داخلی خود کلامی کی ہے. اچھا, پھر اس میں تنہائی اور آسودگی والے معاملات بھی ہیں. تو گویا ان کے جو موضوعات ہیں وہ جو ہیں وہ شناخت کا مسئلہ, وجودی کرب اور تنہائی اور ناآسودگی ہے. خود انہوں نے بھی دباچے میں لکھا ہے کہ تشنا سوالوں کے باعث داخلیت اور تنہائی یہ ان کے یہاں وارد ہوئی, اور پھر وہی ان کی نظموں کا موضوع بھی بنی. اچھا, اب میں نے ان کی نظموں میں سے یہ دیکھا ہے کہ جو نظمیں ان کی میں, مجھ, میری اس پہ اوپر ہیں وہ 12 نظمیں ہیں پہلے مجموعے کے اندر. اچھا. اور ان میں سے بھی آپ دیکھیں, میں شناخت چاہتا ہوں, اپنی تلاش میں نکلنے کا انجام, ایک بدقسمت پودے کی کہانی, بے بسی موت کا تحفہ بیچتی ہے, اپنے اندر سے راستے کی تلاش, میرے لیے صرف میں بچا ہوں, گنجان شہر میں پھیلی اجنبیت. تو یہ بھی وجودی معاملات کے ساتھ بہت گہرے طور پہ جڑے ہوئے ہیں. لیکن 2-3 نظمیں ہیں جو ہمیں اس پورے سیناریو کے اندر چکاتی ہے. مثلا ایک نظم ہے پارلیمنٹ, اور ایک نظم ہے زخمی خوابوں کی تیسری دنیا, پھر ہے عالمی ظالموں کے نام, نئی صدی کا قومی ادب, اور ایک عوامی نظم. یہ 4-5 نظمیں ہیں جو پورے سیناریو میں ہمیں کچھ اور بھی پتہ دے رہی ہیں. اچھا, پھر یہ ہوا کہ جو اب اگلی نظمیہ مجموعہ آیا, کائناتی گرد میں اریاں شام. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ خودکشی کے موسم سے یہ کنورٹ ہے کائناتی گرد میں اریاں شام. اچھا, اب اس عنوان کے ساتھ اس کا کوئی دباچہ نہیں ہے, صرف بیک ٹائٹل ہے اور اس کے اوپر کچھ اظہار کیا گیا ہے. اچھا, اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اس میں میں, مجھے اور میرا کے عنوان سے جو نظمیں ہیں وہ 6 رہ جاتی ہیں, جبکہ تم کا عنوان اس میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ 4 نظمیں ہیں. اچھا, اب اس میں آپ دیکھیے کہ تم مسجد کے سائے میں سوکھ جاؤ گے, صدر ہمیں گلے کیوں نہیں لگاتے, قومی قاتلوں کے لیے سپاس نامہ, نیم وحشی دنیا میں عقل مند اجنبی. یہ اسی جو میں نے الگ سے آپ کو پارلیمنٹ جیسی نظمیں بتائی تھی, تو ان میں یہ الگ ہے, قحط زدہ بستی کا گیت. اب اس طرح سے یہ داخل اور خارج کی خاص طرح کی ان کے ہاں ایک کشمکش ہے, اور داخلیت پر غالب آنے کا جو ایک رویہ ہے وہ ہمیں دوسرے مجموعے تک آتے آتے بڑا اہم ہو جاتا ہے. تیسرا مجموعہ جو ہے جلے ہوئے آسمان کے پرندے, اس کے بیک ٹائٹل میں ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی رائے ہے اور خالد جاوید کی رائے ہے. اور اس میں, میرا اور مجھے والی جو نظمیں ہیں وہ صرف 2 رہ جاتی ہیں, اور تم والی نظمیں 5 ہو جاتی ہیں. اس میں جو تم ہے وہ اجتماعی تم بھی ہے, اور تم سے مراد محبوب بھی ہے. اور اس کے بعد اس میں ہم کا اضافہ بھی ہوتا ہے بہت ساری نظموں کے اندر, اور اس کی تقسیم بھی یوں ہے کہ جب وہ ہم کہتا ہے تو اس میں محبوب کو بعض جگہ شامل کیا اور بعض جگہ اجتماع کو شامل کیا ہے. اور اس کے 3 حصے بنائے انہوں نے, ایک سویا ہوا دن, اور ایک سہما ہوا آدمی جس میں آدمی انسانیت کو ڈسکس کیا گیا ہے, ان کے مسائل کو, اور اریاں بدن میں رات جس میں خوابوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو گویا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اچھا, پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جو
ڈفرینٹ نظمیں ہیں. اسلام پورہ میں ایک بدرو افسردہ ہے، گلشن پارک میں ایسٹر، توہین ہمارا قومی پھول ہے، جنرل وارڈ الپاکستان کا خواب، کتاب عظیم کے اوراق میں پھیلے جنگل کا خواب، 3 کتوں اور فرشتے کا خواب. اور ایک نظم وہ ہے جو پچھلے اس میں تھی قحط کے حوالے سے، وہ یہاں ایک اور پھر آئی ہے، قہر زدہ زمین پر باپ کا خواب. اچھا، اب یہ جو ارتقاء ہے یہ دلچسپ ہے کہ جو ہمارا جو شاعر ہے وہ اپنے عمر کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے تو اس کا معروض بھی بڑا ہو رہا ہے، اس کا مشاہدہ بھی گہرا ہو رہا ہے، اس کا تفکر اور تجزیہ بھی گہرا ہو رہا ہے، اور اس کے سوال اور موضوعات بھی بدلتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ابروز کی پہلی کتاب سے اب تک کی کتاب کے اندر جو فکری اور فنی، ابھی تو میں نے صرف فکری بات کی نا، فنی سطح پر اور صورتحال ہے جس پہ میں پھر بعد میں بات کرتا ہوں، اگر آپ اس دوران کچھ اور. ٹھیک ہے. ہمارے پاس اس پروگرام میں جو ہیں وہ کچھ پیغامات بھی ہیں، 2 ویڈیو پیغامات ہیں. سید کاشف رضا صاحب کا پیغام ہے کراچی سے، اور تبسم کاشمیری صاحب کا پیغام ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر ناصر عباس نیّر نے بھی اپنا ایک تحریری پیغام جو ہے زاہد امروز کی شاعری کے حوالے سے وہ بھیجا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ جوائن ہونا تھا لیکن وہ کچھ مصروفیت کی بنا پر نہیں آ سکے، تو وہ تحریری پیغام جو ہے وہ میں یہاں پر پڑھ دیتی ہوں. یہ ہے جلے ہوئے آسمان کے پرندے چند باتیں، ناصر عباس نیّر. زاہد امروز نے نثری نظموں کے تیسرے مجموعے جلے ہوئے آسمان کے پرندے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: سویا ہوا دن، سہما ہوا آدمی اور اریاں بدن میں رات. یہ تقسیم نظمیں لکھتے ہوئے ان کے پیش نظر یقیناً نہیں رہی ہوں گی. نظموں کو ایک مجموعے کی صورت میں ترتیب دیتے ہوئے انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ ان کی نظمیں دن، رات اور آدمی کی تثلیث بناتی ہیں. ان متفرق نظموں میں غیر ارادی طور پر ایک نظم وجود میں آتا چلا گیا ہے. چونکہ زاہد امروز ہر شے کو گہری نیم سری موضوعیت کے ساتھ معرض ادراک میں لاتے ہیں، اس لیے وہ اس میں صفات اور امیجز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. اگرچہ عنوان میں دن سویا ہوا، رات کا بدن اریاں اور آدمی سہما ہوا ہے، تاہم نظموں میں دن، رات، آدمی اور آدمی کی مختلف حالتوں کے لیے نئے نئے اسمائے صفات اور امیجز تخلیق کیے گئے ہیں. مثلاً دن جیسے دانوں کا ایک کٹورا، دن کی کانپتی ٹانگیں، رات کی زخمی لاش، رات کا خالی برتن. وہ نئے نئے امیجز کی مدد سے ایک طرف اپنی شعری زبان کی تازگی کا احساس دلاتے ہیں، دوسری طرف محال، خفی اور نادیدنی کی تجسیم کرتے ہیں. واضح رہے ان کے یہاں محال اور نادیدنی ماورائی دنیا سے متعلق نہیں، بلکہ اسی ہماری زمینی دنیا کی وہ چیزیں ہیں جنہیں دنیاوی مقتدرہ مخفی رکھتی ہے، یا انسانی سائیکی میں چھپی رہتی ہیں، یا جنہیں ہماری روزمرہ زبان پیش نہیں کر پاتی. یہ درست ہے کہ زاہد امروز کی نظموں میں دنیا کو سماجی اور نفسی حدوں سے اوپر اٹھ کر کائناتی بے قراری کے تناظر میں دیکھنے کا رویہ ملتا ہے، جو شاید ان کی طبیعت کے علم سے گہرے تعلق کے سبب پیدا ہوا ہے. خاص طور پر ان کی نظم آوازیں ہم کو شہر عدم تک لے جاتی ہیں. اس نظم میں انجانی سمتوں سے انجانی آوازوں کا ذکر ضرور کیا گیا ہے جن کے سبب دن کی ٹانگیں کانپتی ہیں، تاہم اس میں اگر کوئی سریت ہے تو وہ سائنسی ہے. وہ مجموعی طور پر زمین کے قصے کو زمین ہی کا قصہ سمجھتے ہیں، یعنی اس زمین پر 21ویں صدی کے اس انسان کا قصہ جسے مسافرت، دہشت، سرمایہ داریت اور ایک نئی قسم کی جنسیت کا سامنا ہے. ایک ایسی جنسیت جو سماجی منطقے میں باقاعدہ ظاہر بھی ہونا چاہتی ہے. وہ انسان کی نجی خفیہ دنیا سے نکل کر اس سماجی دنیا میں اپنی جگہ چاہتی ہے، جہاں وہ اسی طرح سمجھی جائے جس طرح باقی اخلاقی قدریں. شاعر کی مسافرت ایک شہر اور ملک سے دوسرے شہروں اور ملکوں کی طرف بھی ہے، اور ثقافتی بھی، اور سب سے بڑھ کر ایک تصور دنیا سے دوسرے تصور دنیا کی طرف بھی ہے. وقت ان نظموں کی سب سے اہم علامت ہے جو دن رات، صبح شام، چاند سورج کے امیجز میں ظاہر ہوئی ہے. یہی امیجز ان نظموں میں سب سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں. ان نظموں میں
جس آدمی کی کہانی بیان ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ وقت سے سہما ہوا ہے، تاریخ کے وقت سے، جو دہشت، سرمایہ داریت اور صارفیت کی صورت موجود ہے، کائناتی وقت سے جس میں ہمارا ہونا ہی مشکوک ہے، اور خود آدمی کے اندر کی موضوعی وقت سے۔ آگے ایک نظم کا ٹکڑا ہے: رات کا درخت میرے سینے میں جڑیں پھیلا رہا ہے، رات کا درخت خوف کے پھلوں سے لد جاتا ہے۔ اس مجموعے کا سب سے اہم حصہ بھی وہی ہے جس میں سہمے ہوئے آدمی پر نظمیں شامل ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ یہ ایک نیا آدمی نامہ ہے، ہمارے زمانے میں اس مابعد جدید زمانے کا آدمی نامہ۔ یہ نظمیں اس سادگی سے لکھی گئی ہیں جس کی تمنا کوئی عام مسلسل کوئی فنکار اپنی بہترین تخلیقی مساعی کے ثمر کے طور پر کیا کرتا ہے۔ سامنے کے بظاہر عام مسلسل استعمال ہونے والے لفظوں سے واقعی نظم خلق کرنا معمولی بات نہیں۔ روزمرہ زبان سے ساری شعریت چھین لیتی ہے اور اسے سیاسی نعرہ بازی یا سرمایہ داری اشتہاری صنعت کے لیے پھینک دیا کرتی ہے۔ اس کی سادگی کو برقرار رکھتے ہوئے اسے شعریت سے لبریز کرنا آسان نہیں۔ یہی مشکل کام ان نظموں میں کیا گیا ہے۔ اس کے لیے شاعر نے آئرنی، خفی طنز کا نہایت عمدہ استعمال کیا ہے۔ یہ ساتوں نظمیں سرمایہ داریت و صارفیت کی انسان کش جہاد سے متعلق ہیں۔ آگے کچھ نظموں کے کچھ بند دیے گئے ہیں۔ شوکیسوں میں رکھے کیک زیادہ سوشل ہیں، آدمی مہنگے بسکٹ کی طرح مسکراتا ہے، آدمی شاپنگ بیگ لیے بازار جاتا ہے، آدمی شاپنگ بیگ میں گھر واپس آتا ہے، آدمی ہو یا کتا جو روٹی دیتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، جب پیالہ نہیں تھا میں آزاد تھا۔ اور ایک اور نظم: آدمی پیدا ہوتے ہی بندھ جاتا ہے، چرچ کی گھنٹی سے، چرخ کے مندر سے، اپنے اندر سے، آدمی مسجد کے مینار سے لٹکا رہتا ہے، آدمی سوچتا ہے مارا جاتا ہے، آدمی جھک جاتا ہے بچ جاتا ہے۔ واہ، جی، یہ ناصر عباس نیّر صاحب کا ایک تحریری گفتگو تھی یا ایک تحریری پیغام تھا زاہد امروز کی نظم کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی 90 کی دہائی کی نظم کی، اور آپ نے کہا کہ زاہد امروز کی جو نظم ہے وہ دراصل 90 کی اس دہائی کا اگلا ایک سلسلہ ہے یا اگلی کڑی ہے۔ تو آپ تھوڑی سی اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ وہ کس طرح سے آگے ہے اس سے، یا اس کا اگلا سلسلہ کس طرح سے ہے؟ اچھا، ایک نظم نگار کے طور پہ بھی اور نظم کے قاری کے طور پہ بھی جو نظم 90 کی دہائی میں لکھی جا رہی تھی، تو اس میں ان بزرگوں کے ہاں بھی ہمیں ایک پیٹرن بدلتا ہوا نظر آ رہا تھا جو پہلے سے لکھ رہے تھے، مثلا آفتاب اقبال شبیر، صحیح، اور ہم جیسے لوگ بھی جو بالکل نئے تھے اور ہمارے اپنے تجربات تھے چیزوں کو دیکھنے کے، وہاں پر ایک تو موضوعاتی تنوع ہمیں ملا، شاعروں کا تنوع تھا، کیونکہ علی محمد فرشی ہے، انوار ہے، نصیر احمد ناصر ہے، یا ارشد معراج ہیں، یا اور اس طرح بہت سارے، پروین طاہر ہے، رفیق سندیلوی ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے لوگ لکھ رہے تھے۔ اچھا، اب ہر ایک کا ایک اپنا اپنا پیٹرن بنا، لیکن اس میں جو اکائی بنی وہ یہ تھی کہ اب تک کی جو نظم لکھی جا رہی تھی وہ تسلسل تھا، جیسا میں نے عرض کیا کہ سلیم الرحمن، انیس ناگی اور احمد حمیش، یعنی جو ماڈرنسٹ تھے 60s کے، ان کا تسلسل تھا۔ اس کا امپیکٹ خود ہمیں نظر آ رہا تھا ان کے اوپر بھی، آفتاب صاحب کے اوپر بھی، جو 90 میں آ کے چینج ہوا۔ اچھا، اب یہ وجودی جو ایک پیراڈائم تھا اس سے نکل کر ایک معروضی صورتحال کو دیکھنا، اس کا تجزیہ کرنا اور اس کو پھر نظم میں ڈالنا، یہ 90 والوں نے کیا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں کیا۔ مثلا رفیق سندیلوی نے اپنی سطح پہ کیا۔ رفیق سندیلوی کی نظم جب بائی غار میں بیٹھا شخص، تو اس کے اوپر ایک گفتگو رکھی گئی الکار باب ذوق میں، تو میں نے وہ نظم پوری کتاب پڑھتے ہوئے میں نے یہ فیل کیا کہ اس کے اندر جو امیج ہے، ماڈرن امیج یا اربن امیج، وہ صرف ایک یا دو آئے،
باقی سارے کا سارا جنگل، غار، درخت یہ نیچر سے متعلق تھا یا دیہات سے متعلق تھا. تو اب انہوں نے چیزوں کو اس طریقے سے برتا. لیکن اس میں نصیر احمد ناصر ہیں، انہوں نے جو اپنے راؤنڈ اباؤٹ کے جو اربن امیجز تھے ان کو برتا. علی محمد فرشی نے تھوڑا سا یہ کیا کہ اس کے اندر جو قدیم مقدس امیج ہے، چاہے کبوتر آئے، چاہے مینار آئے، چاہے مسجد آئے، وہ بھی لے کے آئے، اور اس طرح کے جدید امیج کے ساتھ بھی. تو گویا ایک ورائٹی اپنی فریشنس کی اس میں رہی. آگے جا کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں میں جو کتابیں ہمارے سامنے آئی نظم کی، اس میں 2 طرح کی نظمیں لکھی گئیں. ایک وہ ہے جنہوں نے استعارے کو اتنا زیادہ برتا کہ وہ استعارہ جو ہے وہ اپنی معنویت جو ہے اس کو برقرار رکھنے میں ناکام رہا. جدید تازہ امیجز اور استعارے، اور استعاروں کا ایک جنگل ہے، ایک انتشار ہے، وہ لکھتے جا رہے ہیں اور لائن بائی لائن وہ دیے جا رہے ہیں. اچھا، اس کو پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے، لیکن اگر ہم اس میں سے کچھ میننگ نکالنا چاہیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ استعارے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے کھودتے ہیں، کھودنے کے بعد اس میں سے کوئی چیز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دیگر استعاروں کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور پھر ایک امیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک کوئی فکر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ زاہد ابروز نے بھی علامت کو بھی یوز کیا، تشبیہ کو بھی یوز کیا، اور استعارے کو بھی یوز کیا. لیکن انہوں نے اپنی نظم میں جو نقطہ آغاز دیا اور بعد میں جس طرح سے اس کی اینڈنگ کی، وہ پوری ایک فکری تکمیل بھی کرتا ہے اور پورا ایک احساس اور ابلاغ بھی کرتا ہے. یہ ان کے ہاں ایک خوبی ہے. مثلا ان کے جو ہاں پہلی دفعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں لطف ایک آتا ہے، ممکن ہے ہم نہ سمجھ سکیں، ایک لطف آتا ہے. مثلا یہ اپنے امیجز میں اربن چیزیں بھی لے کے آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جنسی اور اوریانی بھی لے کے آتے ہیں. پھر وہ پولیٹیکل امیج بھی لے کے آتے ہیں. تو جب وہ ان سارے امیجز کے ساتھ وہ ایک ایسی خوبصورت فضا بنا دیتے ہیں. پھر وہ تمثالوں اور تلازموں کے ساتھ ساتھ تجسیم جب وہ کرتے ہیں، کسی بھی دن کی، کسی خواب کی، یا کسی بھی وقوعے کی، تو اس سے وہ نظم ان کی خوبصورت ہو جاتی ہے. یہ گرپ کر لیتے ہیں اور وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر اس کو سمجھنا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی دوسری قرأت کرنی پڑتی ہے، تیسری قرأت کرنی پڑتی ہے. پھر ہمارا مائنڈ ورک شروع ہوتا ہے، اور پھر ہم اس لطف اندوزی سے نکل جاتے ہیں. پھر ہمیں ایک خاص انداز کے تفکر میں جانا پڑتا ہے، اور وہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے. صحیح. تو گویا یہ ہے کہ پہلی سطح پر یہ اپنے امیجز اور اپنے استعاروں سے کمیونیکیشن کرتے ہیں، اور دوسری سطح پر وہ ان سے جو میننگز بنتے ہیں اس سے وہ کرتے ہیں. تو یہ جو ان کا کمال ہے وہ اہم ہے. پھر اس کے بعد ان کی ہر ٹیکنیک جو ہے، ان کی مختلف نظموں میں مختلف ٹیکنیک ہے. مثلا نظم کے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ نثیر نظم کے ساتھ کہ جس نے بھی نظم لکھی اس میں 2 طریقہ کار برتے گئے. یا تو وہ میں کرتے چلے گئے، یا تو کرتے چلے گئے. تو یہی 2 ٹیکنیکیں ہوئیں کہ میں نے یہ کیا، میں ادھر گیا، میں نے وہ کیا، یا تم تو یہ کرتے ہو، تم یہ کرو گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا. یہ جو ان چیزوں میں انہوں نے یہ ہے کہ یہ چیزیں برتی ہیں اور اس میں ہم کا اضافہ بھی ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک ہمیں خاص کلیشے اور نظر آتا ہے ٹیکنیک کا، وہ نہیں ہے. نظم کی خاص طرح کی تازہ کاری ان کا موجود ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، ہم زاہد امروز کی طرف جاتے ہیں. زاہد امروز کے 3 مجموعے جیسے کہ ہم نے بتایا آ چکے ہیں،
اور میرا نہیں خیال کہ بھی کسی اور صنف میں انہوں نے کوئی تجربہ کیا ہو، کسی اور تخلیقی صنف میں۔ میرے خیال میں سید کاشف رضا کی ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس، ان کا پیغام ہے، ویڈیو پیغام۔ میرا نام کاشف رضا ہے اور میں شکر گزار ہوں احباب کا اور زاہد امروز کا، جنہوں نے آج اس محفل میں مجھے بولنے کی دعوت دی۔ عرض یہ ہے کہ زاہد امروز نے اپنی پہلی کتاب خودکشی کے موسم میں کے ذریعے نہایت کم عمری میں ہی متوجہ کر لیا تھا۔ وہ خودکش بمباروں کا موسم تھا جس میں ایک نوجوان ایک جانب مذہبی اورجی دیکھ رہا تھا تو دوسری جانب اس کی ناآسودہ جنسی خواہشات تھیں۔ اس کے ہاں شعری لہر تھی اور وہ کاٹدار لائنیں لکھنے پر قادر تھا۔ دوسری جانب دوسری کتاب میں اس نے آزاد نظمیں بھی شامل کیں اور اب اس تیسری کتاب میں بھی کچھ نظمیں فعل کے وزن پر پوری اترتی ہیں۔ ایک آدھ نظم کسی اور بحر میں بھی ہے مگر نثری نظمیں زیادہ ہیں۔ اس نے اپنی کتاب کے 3 حصے کیے ہیں۔ پہلا حصہ عمومی ہے جبکہ باقی 2 حصوں میں نظموں کی ایک سیریز بنانے کی صحیح کی گئی ہے۔ نظموں کی پہلی سیریز آدمی کی زندگی سے متعلق ہے۔ یہ آدمی نوع انسان کا ایک نمائندہ ہے اور زندگی گزارتے ہوئے وہ جن معاملات سے گزرتا ہے، زاہد امروز نے اپنے طور پر ان کی شعری تفہیم کی کوشش کی ہے۔ تیسرے حصے میں جو نظمیں ہیں ان کے عنوانات میں خواب کا لفظ یکساں ہے اور یہ سیریز زیادہ تجریدی ہے۔ خواب والی سیریز میں استعارہ یا میٹافر زیادہ اعتماد کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، جیسے آسمان جلا ہوا ورق ہے اور سینوں میں سیاہ جھاڑیاں پھیل رہی ہیں یا خانہ بدوش مکان۔ مگر باقی جگہوں پر زاہد کے میٹافر میں وضاحتی انداز ہے، جیسے رات کی زخمی لاش، دن کی بوسیدہ الماری، محرومی کی ریت، تن کا تنا، وقت کی بکری، دل کا درخت، خوف کے پھول، لاپرواہی کی الماری، موت کی اریاں ڈائن، شام کا بھاری جسم، غصے کا دریا، یاد کی چیونٹیاں وغیرہ۔ کلاسیکی اردو فارسی شاعری میں ایسے امیجز یا میٹافر کے لیے ترکیب سازی کی جاتی تھی۔ سمجھیے کہ نثری نظم میں یہی ترکیب سازی زیر اضافت کے بغیر جلوہ نما ہو رہی ہے۔ نون میم راشد نے پیچیدہ امیجز اور میٹافر کے لیے کا، کی، کے بھی استعمال کیا اور زیر اضافت بھی۔ تو یہ جو طریقہ ہے میٹافر کا، یعنی میٹافر میں اس کی وضاحت کرنا، اس سے شاعری کبھی بن پاتی ہے کبھی نہیں بھی بن پاتی۔ جنسی کشاکش اب بھی زاہد امروز کے ہاں موجود ہے اور اس کے نئے رنگ بھی نظر آتے ہیں۔ پہلے شاعر جنسی کشاکش کے نتیجے میں جو شاعری کرتے تھے لیکن اسے زلف و لب و رخسار کے پردے میں یا محبوب کی یاد جیسے عمومی سے خیال میں ملفوف کر دیتے تھے۔ نیا شاعر اب واضح طور پر بتاتا ہے کہ اسے کیا تکلیف ہے، کہاں تکلیف ہے اور اس کا مداوا کیا ہے۔ زاہد امروز کے ہاں خاص کر چھاتیوں کی محبت بار بار نظر آتی ہے، جس سے لگتا ہے کہ اسے عورت کے بدن میں ممتا کی بھی تلاش ہے۔ یہیں وہ معاصر شاعروں سے مختلف نظر آتا ہے جب وہ اپنے جنسی تشنج کو نظم بناتا ہے یا پھر پاکستانی معاشرے میں مذہبی منافقت کا پردہ چاک کرتا ہے تو تب وہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ بیرون ملک جانے سے اسے اپنے ان 2 بنیادی جذبوں کی مزید تفہیم میں بھی مدد ملی ہے اور وہ ان تجربوں کو متنوع بیک گراؤنڈز اور پیراڈائمز میں دیکھنے میں کامیاب ہوا ہے۔ یورپ میں متعدد اور متنوع تجربات سے اس کی شاعری کو طاقت ملی ہے۔ نظم کے لیے غسل واجب نہیں میں لندن اور لاجیو ساحل میں رات میں سیشلز نظر آتا ہے، لیکن لائل پور بھی ان نظموں میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ آدمی سیریز والی نظموں میں وہ تنہائی بھی نمایاں ہے جو کچھ اجنبی ملکوں اور اجنبی شہروں میں جا کر آدمی کو محسوس ہوتی ہے۔ ان نظموں میں اور اس تنہائی کے کارن اجنبی شہر اس تنہائی کا کارن اجنبی شہر نہیں بلکہ یہ تنہائی اس آدمی کو اپنے شہر میں بھی محسوس ہوتی رہی ہے جو باقی نظموں میں زاہد امروز کے نظر آتا ہے، اور یہ تنہائی آدمیوں کے درمیان بھی محسوس ہو سکتی ہے۔
تو زاہد امروز کا سفر ابھی جاری ہے اور یہ تیسری کتاب اس کے سفر میں بس ایک پڑاؤ ہے. مزید بھی زاہد امروز سے بہت توقع ہے. وہ تراجم بھی کر رہے ہیں, شاعری بھی ان کی جاری ہے, اور وہ ان کا جو شعری سفر ہے وہ رکتا ہوا نظر نہیں آتا. یعنی وہ مزید تجربات کی طرف راغب ہوئے ہیں. جیسے انہوں نے نظموں کی 2 سیریز بنانے کی کوشش کی ہے. تو جیسے ہمارے شاعر آزاد نظم کے بڑے شاعر طویل نظم لکھنے کی انہوں نے کوشش کی تھی, تو اس کی طرف بھی زاہد کا رجحان نظر آتا ہے. تو توقع ہے کہ یہ تیسری کتاب ان کی منزل نہیں بلکہ ایک پڑاؤ ثابت ہوگی. آپ سب کا بہت شکریہ. جی واہ. جی یہ سید کاشف رضا تھے. کاشف رضا خود شاعر بھی ہیں اور ناول بھی لکھ چکے ہیں ایک. اس کے علاوہ ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں اور عالمی ادبیات پر جو ہے وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو جی زاہد امروز آپ موجود ہیں؟ ہاں بہت شکریہ. اور یہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ غلط وقت پہ صحیح سوال پوچھا تھا. اچھا. اب میں واپس آ گیا ہوں. تو اب یہ ایسا ہی ہے کسی سے پوچھنا کہ وہ شاعری کیوں کرتے ہیں, جیسے اس سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ ایک خاص طرح کی چائے کیوں پسند کرتے ہیں, یا آپ کو خاص طرح کا قہوہ کیوں پسند ہے. تو اس کائنڈ آف اے میٹر آف ٹیسٹ. اور اگر میں اس سے زیادہ واضح انداز میں بات کروں تو جب ہم زندگی کو محسوس کرتے ہیں یا جو بھی ہمارے خیالات ہوتے ہیں اس کو ایک بیرونی پیرایا چاہیے ہوتا ہے, ایک فارمیٹ چاہیے ہوتا ہے. اور یہ اکثر لکھتے ہوئے کوئی شعوری فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں, ناول لکھنا چاہتے ہیں. یعنی لکھنے والے کا ایک اپنا ایک ٹیمپرامنٹل ایکسپریشن بھی ہوتا ہے کہ وہ کیسے, کس زبان میں, کس انداز میں وہ اپنی بات آسانی سے کہہ سکتا ہے. تو اب رویش صاحب اور سارے لوگ جو بہت شروع سے ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو, تو جیسے اردو شاعری کی بنیادی تربیت غزل سے ہی شروع ہوتی ہے. تو جب ہم نے اپنا نیا نیا لکھنا, کچھ اوٹ پٹانگ لکھنا شروع کیا تو وہ غزل ہی لکھنی شروع کی, اور عروض اور ظہور اور سارا کچھ سیکھتے ہیں آپ شعر کو شعر بنانے کے لیے. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہوا کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں, جو بات میں کرنا چاہتا ہوں, وہ سم ہاؤ غزل کا جو فارمیٹ ہے یا اس کی اپنی ایک بندش ہے 2 مصروں کی یا اس کے مزاج کی, وہ ان خیالات کو اس طرح اکوموڈیٹ نہیں کر سکتی. وہ اگر آپ لکھیں گے تو وہ شاید مظفر اقبال کی طرح کی شاعری ہو جائے گی, یا وہ جن لوگوں نے بڑے عجیب و غریب سے تجربات کیے ان کی طرح کی شاعری کا تاثر آئے گا. تو اگر میں اپنی بات کسی اپنے انداز میں کہنا چاہتا ہوں تو مجھے یہ ساری جو شعوری بندشیں ہیں یہ توڑ دینی چاہیے, اور میں وہی بات کروں اور اسی انداز میں کروں جس طرح میں سوچتا ہوں. تو اس لیے میں نے جب خودکشی کے موسم کی نظمیں بھی اگر آپ دیکھیں تو شروع میں تو غزل سے ڈائریکٹلی آپ اذان نظم لکھنا شروع کرتے ہیں, چونکہ وزن کا ہونا ایک آپ کے لیے بہت ضروری ایلیمنٹ ہے کسی بھی نظم کو نظم بنانے کے لیے. خاص طور پہ 10 سال پہلے تک تو یہی سوچا جاتا تھا کہ وزن کے بغیر شاعری نہیں ہوتی, اور نثری نظم کے بارے میں بھی بڑی متضاد آراء تھیں لوگوں کی. تو اس وقت ہم نکات پرچہ بھی نکالتے تھے, ادبی پرچہ, تو اس کے تھرو میں فلی انوالو تھا پورے لٹریچر میں. تو پھر لگا ایک لمحے پہ لگا کہ اچھا اب مجھے وہ اگر شعوری طور پہ شاعر بننے کا ایک کوشش کرنی ہے تو یہ غلط بات ہے. یہ کوشش ویسے ہی ناکام ہوگی اور اس میں کوئی اس کی سینسیبل وجہ نہیں نظر آتی. تو پھر میں نے ایک لمحہ ایسا آیا کہ میں نے وہ لکھنا شروع کیا جیسے میں لکھنا چاہتا تھا, یا جیسے میں سوچتا تھا اسی طرح, اس کو بغیر کسی کرافٹ کے, بغیر کسی, یعنی ایک طرح سے just spit out whatever is in there. تو اس کے بعد پھر آپ بیٹھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا کیا ہے, یہ واردات جو ہے یہ خیال کی واردات ہے, یہ شعر کی واردات ہے. تو اس میں جو بھی نظمیں بنی then I started working on them. تو وہ ایک طرح سے وہ زیادہ قریب تھیں جس کو نثری نظم کہا جاتا ہے ہمارے ہاں, یا نثری نظم جسے کہتے ہیں, کیونکہ وہ اس میں جو پھلس ہے خیال کی, یا اس میں جو ایبرپٹنس ہے اس خیال کی, یا اس پورے ایکسپریشن کی, وہ وزن اس کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا. تو وہ میں نے سوچا کہ اچھا اگر اس میں شعریت آئے گی تو وہ اس کے انٹرنل
रिदम की वजह से आएगी, उसके मेटाफोर, उसके इमेजेस, उसकी एक अपनी जो मिसरों की या लफ्ज़ों की नहवी तरतीब है, वो खुद अपनी एक मौसीकी जनरेट कर सकेगी। अगर उसमें सलाहियत हुई तो वो नज़म बन जाएगी, अगर उसमें ना हुई तो वज़न उसे महज सिर्फ वज़न किसी भी ख्याल को नज़म नहीं बना सकता। तो इसलिए नज़म ये अपनी शक्ल में जिस शक्ल में है, ये मेरे लिए जो नज़म ही है, ना मैं इसे नसरी नज़म समझता हूँ, ना मैं इसे आज़ाद नज़म समझता हूँ। ये एक नज़म है। इसमें इसलिए ये जो तीसरी किताब तक आते-आते चीज़ें या जो मेरा अपना एक्सप्रेशन है, वो शायद वो ज़्यादा क्लियर होता गया है कि कहीं-कहीं इन नई नज़मों में मैंने वो जो फ़ेलन की बहर के करीब है, जो हमारी हिंदी बहर है, उसके करीब मेरा तासुर या पंजाबी, चूँकि पंजाबी मादरी ज़ुबान है, तो पंजाबी में भी यही इसी तरह का रिदम, एक इंटरनल रिदम बोली में भी है और शायरी में भी है। तो मेरा ज़ाती रिदम वहाँ से जनरेट होता है। तो वो कभी लगता है कि ये वज़न में है, तो किसी को लगता है ये तो बेवज़न है। तो मेरे लिए ख़याल को उसकी पूरी एक इंटरनल शेरियत और मौसीकियत के साथ बयान करना सबसे अहम है। वो अगर वो हिंदी पेंगल का इम्प्रेशन दे या वो नसरी नज़म का इम्प्रेशन दे या उसमें कहीं प्रोज़ाइक पैचेस आ जाएँ, कुछ नज़में ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि कोई मुख्तसर अफ़साना है। तो वो जो हाइब्रिडनेस है, जो एक तरह से ओवरलैपिंग है फॉर्म की या हायत की, वो आई थिंक वो कॉन्शियस नहीं है, वो इसी तरह ही आती है जैसे मैं चीज़ों को महसूस करता हूँ। तो आपने जो मुझसे शुरू में सवाल किया था कि मैं नज़म ही क्यों लिखता हूँ, तो इसलिए नज़म भी कोई कैद नहीं है। शायद मैं किसी लम्हे मुझे लगे कि जो मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए नॉवल सूटेबल है या उसके लिए कहानी सूटेबल है या उसके लिए प्रोज़ का एक टुकड़ा लिखना सूटेबल है, तो शायद मैं उसको उसी तरह बयान करना चाहूँ एक पूरे प्रोज़िक अंदाज में। या कभी किसी नज़म लिखते हुए मुझे लगे कि ये 2 मिसरे शायद गज़ल की तरह रदीफ़ काफ़िया के साथ आने चाहिए, तो मैं वो भी उसमें शामिल कर दूँगा। चूँकि फॉर्म शुड नॉट बी अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर अ थॉट, यानी ख़याल के लिए फॉर्म शुड बी सेकेंडरी और इट शुड बी देयर बट इट शुड बी सेकेंडरी। तो इसीलिए आपको लगेगा, शायद आप देखेंगे एक नज़म इसमें है जिसमें मैंने वो स्केच भी शामिल किया है। जब मैं नज़म लिख रहा हूँ तो एक बच्चे का इमेज है और वो कैसे आदमी को, अडल्ट को देख रहा है, इज हॉरिबल, इज टेरिबली अनबेरेबल दुनिया में। तो ही ड्रॉज दैट, वो उसको बयान नहीं कर सकता तो वो उसको स्केच की शक्ल में पेश करता है। तो वो जो पिक्टोरियल इमेज है, दैट इटसेल्फ बिकेम पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। तो दैट्स हाउ आई सी, मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि जो फॉर्म है या नज़म की जो शक्ल है, वो मेरे नज़दीक या मेरे अपने इजहार में वो बड़ी हाइब्रिड किस्म की शक्ल है। अब आप इसको कैसे देखती हैं, मुझे ज़्यादा दिलचस्पी होगी आप लोगों की राय जानने में। ठीक है, थैंक यू ज़ाहिद। अच्छा, मुझे पता चला है कि खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब जो हैं वो हमारी ऑडियो सुन सकते हैं। अच्छा खालिद साहब, क्योंकि आपका तारुफ मैंने करवाया है और मैंने बताया कि आप फ़िक्शन निगार हैं, अफ़साना लिखते हैं, नावल लिखते हैं और एक शुमारा भी निकाल रहे हैं फ़िक्शन के हवाले से। अब हमारे जो शायर हैं वो 3 किताबों, 3 शेरी मजमूए हैं उनके, और वो नज़्म लिखते हैं। तो आप ख़ुद क्योंकि फ़िक्शन के लिखने वाले हैं, तो आप इसको अफ़साने के साथ कैसे जोड़ते हैं, या ज़ाहिद इमरोज़ की नज़्म के साथ कैसे इसको रिलेट करते हैं, अफ़साने को, और अफ़साने के साथ या फ़िक्शन के साथ? मैं 1 आध मिनट लूँगा। ज़ाहिद इमरोज़ से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। तब से जब ज़ाहिद तय कर रहा था कि वो साइंसदान बनने के शायर बने। खैर, हमारी इस्लामाबाद में मुलाकात होनी, इस पर काफ़ी लंबी गुफ्तगू भी होनी। नेचुरली शायरी ज़्यादा उसमें आती थी क्योंकि मैं तो साइंस को बिल्कुल नहीं समझता। सो अच्छा हुआ कि ज़ाहिद ने दोनों काम किए। बड़ी हिम्मत है इसकी, शायर भी बना और इसने साइंसदान भी बना। इसकी मैंने 3 किताबें पढ़ी हुई ज़ाहिद की, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मुझे जो इर्तिका इसके यहाँ होता नज़र आया, किसी की दिल आज़ारी नहीं है, कतन किसी की दिल आज़ारी नहीं है। मैंने इसके जो हमअसर हैं, जो इसके कंटेम्परेरीज हैं, उनमें मैंने उस तरह का इर्तिका नहीं देखा। देखिए, आप भी शायर हैं,
میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پر شاعر کو، جب تک شاعر کا ورلڈ ویو نہیں ہے، آئی ریپیٹ، جب تک شاعر کا ورلڈ ویو نہیں ہے اس کی شاعری وہی ہوگی کہ دسمبر آ گئی بارش نہیں آئی، چائے ٹھنڈی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں ہم کیوں لکھتے ہیں دسمبر جا رہا ہے بھی ساتھ آپ بھی چلے جائیں. بات یہ ہے کہ ورلڈ ویو، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جو یہ ایک اتھل پتھل ہو رہی ہے، کیا اس کو ہم نہیں لکھ سکتے؟ اس کو ہم نظم نہیں کر سکتے؟ بالکل کرنا چاہیے. اور کائنات ہے، اتنی بڑی چیز ہے. زاہد کے ہاں مجھے ایک ورلڈ ویو نظر آتا ہے جو ایک ذہین آدمی میں، جو ایک صاحب علم آدمی میں، جو اس دنیا میں رہ رہا ہے، اس کے ہاں یہ ہونا چاہیے. میں بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے لکھنے والے اس آج کے دور میں نہیں رہ رہے، وہ کسی اور دور کے رہائشی ہیں. اور زاہد امروز اس دور کا فرد ہے، اس دور کا شاعر ہے، اور اس کی جو شاعری ہے وہ آج کی شاعری. اس میں کائنات ہے، اس میں انسان کی محرومیاں تو ہوتی ہیں، لیکن ان محرومیوں کے اندر جو ایک محرومی ہے اس نے وہ بھی نکالی ہے. جنس کو اس نے، زاہد نے ایک نئے زاویے سے دیکھا ہے، اور میں وہ کہوں گا کہ وہ ایک سائنٹیفک تھاٹ ہے. سو مجھے خوشی ہے کہ زاہد آگے کی طرف چلتا ہے. وہ ایک اکنامکس میں ایک ہوتا ہے لا آف انکریزنگ ریٹرنس اور ایک لا آف کانسٹنٹ ریٹرنس. یہ کانسٹنٹ والا میں نہیں ہے، یہ انکریزنگ والا ہے، یہ اوپر کی طرف اس کا قدم چلتے جا رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے. شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد صاحب. ہمارے پاس ایک اور میسج ہے ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب کا. وہ میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ہم اپنی آڈینس کو سنا دیں کہ ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب بڑا اہم نام ہے اردو کا، خود شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، مورخ بھی ہیں. وہ زاہد امروز کی نظم پر کیا کہتے ہیں؟ وہ بنیادی میڈیم جس سے سن 60 کی نئی شاعری تشکیل پذیر ہوئی تھی وہ لسانی تشکیلات کی تھیوری تھی. لسانی تشکیلات کی تھیوری اس وجہ سے پیدا ہوئی تھی کہ اس دور میں سماجیات کے عمل میں تیزی سے تبدیلیاں پیدا ہوئی تھیں، مگر ادبی سماجیات میں ان تبدیلیوں کے ظہور کا عمل سست رو تھا. اس عہد میں فرد کی ذات کا آشوب بڑھ رہا تھا، مگر اس آشوب کی شکلیں ادبی سماجیات کی تخلیق کرنے سے قاصر رہی تھیں. سن 60 کی ادبی سماجیات میں نئی شاعری کا ظہور وہ اعلان نامہ تھا کہ جس کا اظہار لسانی تشکیلات کی صورت میں ہوا. یعنی لسانی تشکیلات کے تصور نے ادبی سماجیات کو وہ راہ دکھا دی تھی جس میں انسانی ذات کی شکست و ریخت اور بے یقینی کو محسوس کیا جا سکتا تھا. نئی ادبی سماجیات کے انسانی مظاہر کو پیش کرنے کے لیے زبان کی نئی تشکیل ضروری تھی کہ اس نئی تشکیل سے انسانی سوچ و فکر کو پیش کیا جا سکتا تھا. نئی سماجیات کے لیے نئی لسانی تشکیلات ہی وہ میڈیم تھا کہ جس نے نئی شاعری کو تخلیق کیا تھا، اور یہ ایک بڑا شعری تجربہ تھا. اردو شاعری کو مدتوں کے بعد یہ روشنی نصیب ہوئی تھی. معاف کیجئے، بات کچھ طویل ہو رہی ہے. زاہد امروز اور اس کی نسل کے شعراء کا جائزہ لینے کے لیے یہ پس منظر مجھے ضروری محسوس ہو رہا تھا. اور اب جب کہ ادب کی دنیا 20ویں صدی کو عبور کر کے 21ویں صدی میں داخل ہو چکی ہے، تو 21ویں صدی میں انسانی سوچ، فکر، فلسفے اور نئی سماجیات کے اثرات 20ویں صدی کے مقابلے میں تیز تر نظر آ رہے ہیں. یہ وہی صورتحال ہے جو سن 60 کے زمانے میں شعراء کو محسوس ہو رہی تھی. اس زمانے میں نئی لسانی تشکیلات کے عمل نے اظہار کا کردار ادا کیا تھا،
اور اب اس نئے زمانے میں نئی ادبی سماجیات کا اظہار زاہد امروز نے نئی لسانی تشکیلات کے ذریعے پیش کیا ہے۔ اس شعری میڈیم کو اختیار کیے بغیر تخلیقی عمل اپنا کردار ادا نہ کر سکتا تھا۔ 3 سال پہلے میں نے اس کی نظموں کو دیکھ کر یہ کہا تھا، یہ ایک چھوٹا سا اقتباس ہے، زاہد امروز اپنے شعری سفر میں بہت تیز دوڑ رہا ہے۔ جدید نظم کی روایت میں اس کے تجربات، شعری اسالیب اور نظم کو نظم بنا دینے کا آہنگ انتہائی منفرد ہے۔ شعری رو کی بے باکی اس کی نظم کو بہت لائیو بنا دیتی ہے۔ 3 سال پہلے میں نے زاہد کی نظموں کے بارے میں جو کچھ کہا تھا، آج 2022 کے آخری دنوں میں اس کے تازہ شعری مجموعے جلتے ہوئے آسمان کے پرندے دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی نظم کا فریم ورک ایک نئی شعری صورت میں ڈھل چکا ہے، اور یہ نئی صورت اس کی نظم کو نئے امکانات کے تجربات مہیا کر رہی ہے۔ نئی لسانی تشکیلات اس تجربے کی ایک نمایاں شکل ہے۔ زاہد کے نظموں کی ساخت بہت انوکھی، بہت تخلیقی اور بہت منفرد ہے۔ اس نے 20ویں صدی کے شعری اسالیب کو بہت حد تک تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے نئے مجموعے میں نظم کا افق مزید پھیلا ہے۔ اس مجموعے میں 21ویں صدی کے انسان کا جذباتی، سماجی اور فکری آشوب دیکھا جا سکتا ہے۔ جی، ہمارے پاس 10-15 منٹ ہیں اور ہمارے سامعین میں کچھ شاعر ہیں، محبوب ظفر صاحب بیٹھے ہیں، کچھ اسکالر ہیں، احمد صاحب ہیں، پیچھے عثمان غنی راج صاحب بیٹھے ہیں، کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کچھ سوال پوچھنا چاہیں۔ ڈاکٹر روش ہیں، خالد فتح محمد صاحب ہیں، زاہد امروز صاحب کتاب خود ہیں، تو اگر کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز کوئی سوال پوچھیں یا کمنٹ کرنا چاہیں۔ جی، میرا نام محبوب ظفر ہے۔ زاہد امروز صاحب، آپ کو ایک تو بہت مبارکباد آپ کو آپ کے 3 شعری مجموعے پر۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم تو اس لیے بھی آئے تھے یہاں پہ کیونکہ کارڈ میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا کہ زاہد امروز سے ہماری آن لائن ملاقات ہوگی، اور ہم یہی سمجھے تھے کہ باقی بہت سارے دوست بھی اور زاہد امروز کو بھی ہم ایک خوبصورت آدمی کو اس کی کتاب کے ساتھ یہاں پر دیکھیں گے۔ تو ہم بھی آپ کے بہت فین ہیں اور واقعتاً آپ کی نظم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس کتاب سے بہت خوشی ہوئی، کتاب کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کہی گئی ہیں۔ جیسے ہی یہ کتاب انشاءاللہ میسر آئے گی پڑھنے کو تو اس پر پھر انشاءاللہ بات بھی ہوگی اس کی۔ اب تو آپ کو بہت مبارکباد آپ کو، اور آپ جہاں پہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے اور آپ اور سرفرازی اللہ آپ کو عطا کرے اور آپ اس طرح سے لکھتے رہیں۔ بہت محبت۔ بہت شکریہ محبوب صاحب۔ میری بھی بدقسمتی ہے کہ میں اس وقت آپ لوگوں کے درمیان فزیکلی موجود نہیں ہوں۔ کاش میں ابھی آ سکتا، لیکن وقت اور ذمہ داریوں کی پابندی کی وجہ سے مجھے آن لائن ہی شمولیت حاصل کرنی پڑی۔ اور سب سے زیادہ اہم بات کہ روش صاحب اور سنوبر کا شکریہ کہ انہوں نے کم از کم اس کتاب کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنے کا ایک موقع پیدا کیا، تو تاکہ ہم ایٹ لیسٹ تھرو سوشل میڈیا سے ہی لیکن ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تو ضرور جلد ملاقات ہوگی اور باقی دوستوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہم ایک بیٹھک کر سکیں گے، امید ہے کہ بہت جلد۔ بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم زاہد صاحب، عثمان غنی عرض کر رہا ہوں۔ جناب عثمان صاحب، جی آپ کی گفتگو میں نے سنی جو آپ نے درمیان میں 2-4 منٹ کی، تو میں چونکہ اکیڈیمیا کا آدمی ہوں تو آپ کی ایک بات مجھے کچھ اور حوالے سے لگی ہے۔ ڈاکٹر روی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سنوبر بھی بیٹھی ہیں، میرے سینئر ہیں، استاد ہیں۔ تو ایک بات آپ نے کی، اور دیکھیں کہ اب نثری نظم ہو یا معرہ ہے یا آزاد ہے، کوئی بھی ہے اس کو اب نظم مان لیا گیا ہے، اب شعری تخلیقات کا وہ حصہ ہے۔ اور میں اب نثری نظم لکھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے۔ بات میری صرف یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ غزل میں بہت ساری چیزیں نہیں سما سکتی، یا بہور کا پرابلم ہے یا شعری آہنگ کا کوئی مسئلہ ہے،
तो मैं ये समझता हूँ ये शायर की नाकामी है। अगर शायर उसको गज़ल में नहीं अपना रहा तो वो उसकी अपनी नाकामी है। गज़ल की सिन्फ का उसमें कोई इशू या मसाला नहीं है। तो ये है कि जो नज़्म है उसका अपना एक मर्तबा है, नसरी नज़्म का अपना मर्तबा है, सब की अपनी हैसियत है। अब गालिब ने अगर कहा था कि तंगनाए गज़ल यानी कि उसका आहंग मेरे लिए थोड़ा है, तो उसका मतलब ये था कि मेरे पास ख़याल की वुसअत ज़्यादा है। अब गज़ल जो नहीं कह पाते या गज़ल के नाकाम शायर होते हैं, वो अगर नज़्म का अच्छा शायर बन जाए तो उसको गज़ल के हवाले से कोई इस तरह की बात मेरे ख़्याल में नहीं करनी चाहिए। इस पे अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो मुझे खुशी हो। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये आपने, चूँकि ये बात हमारे साथ पिछले 40 साल से चलती आ रही है कि भाई गज़ल एक ऐसा पैमाना है जिसको जो उस पर पूरा नहीं उतरता वो फिर एक और तरह की सेकंड क्लास सिंफ में लिखना शुरू कर देता है। आई थिंक मैंने जो बात की थी वो, उसको पहले तो मैं उसकी वजाहत कर दूं कि उसका पस मंज़र क्या था। उसका पस मंज़र ये है कि जो ख़याल गालिब भी अपने दौर में जो गज़ल लिख रहा था वो उसकी गालिब से पहले की गज़ल से बिल्कुल मुख्तलिफ गज़ल थी। उसने भी पूरी सिंफ को एग्जॉस्ट किया और देन ही डिड अ मेटामॉर्फोसिस, उस पूरी उर्दू गज़ल को एक नया रंग दिया। अब हर दौर में जो नए ख़यालात होते हैं, जो या किसी भी शायर का एक नया पूरा एक वर्ल्ड व्यू कह लें उसे, या उसका एक देखने का, ज़िंदगी को देखने का एक अंदाज़ होता है। एक सिंफ जो है वो सिंफ अपने पूरे सराउंडिंग के साथ, अपने पूरे मारूज़ के साथ जुड़ी होती है और उस पूरे मारूज़ में उसकी लफ्ज़ियात, उसकी डिक्शन, उसका मजाज, उसका मूड, वो पूरी तरह उस दौर के साथ हम आहंग होता है। इसमें ये कहना, मैं हरगिज़ मेरा ये ओपिनियन नहीं है कि भाई गज़ल आउटडेटेड है या गज़ल नहीं लिखी जानी चाहिए। नहीं, मैं खुद गज़लें पढ़ता हूँ और गज़लें मुझे पसंद हैं, लेकिन बात यह है कि हर लिखने वाला अपने ख़याल को, अपनी बात को किस लिसानी पैराए में ढालना चाहता है, ये उसकी इनफरादी चॉइस होती है। कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो गज़ल में फेल हुआ वो नज़्म लिखने लगा। इस तरह तो इकबाल की जो नज़में हैं या राशिद की जो नज़में हैं या मीरा जी की नज़में हैं, ये सब तो गज़ल के नाकाम शायर हुए थे। अगर इस अंदाज से आप बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि गज़ल लिखते हुए बहुत से लोग जिन्होंने गज़ल में जदीद ख्याल के तजर्बे किए, जिसमें एक बड़ी लाइट अंदाज में, जिसमें नज़ीर कैसर हैं जो आजकल नज़्म लिख रहे हैं, या उससे पहले वो नासिर काज़मी की रवायत थी जिन्होंने गज़ल को लाइट किया, या जिन्होंने बड़े शकील किस्म की गज़ल लिखी, उनके यहाँ भी गज़ल की ऐसी शक्लें मौजूद हैं जिसमें नए ख्यालात आए हैं। बात यह है कि जो बात आप कहना चाहते हैं उसके लिए बतौर लिखारी आप क्या मौजू समझते हैं कि कौन सा जो लिसानी पैराया आपके लिए ज़्यादा अहम है। आप खुद नसरी नज़म लिखते हैं तो हमारे यहाँ जो अमूमन तासुर ये है कि नसरी नज़म लिखने वाले वो लोग हैं जिन्हें गज़ल नहीं आता, या जो बहर में नहीं लिख सकते, या जो मिसरा मौजू नहीं कर सकते। ये अगर बहुत से लोग ऐसा करते हैं तो उनके यहाँ अच्छी नसरी नज़म भी मौजूद नहीं है। वो नसरी नज़म के शायर भी नहीं कहलाए जाने चाहिए अगर वो एक अच्छी नज़म नहीं लिख सकते। यही मामला अज़ार नज़म और गज़ल के साथ भी है कि आप कुछ भी लिखें, वो तहरीर बज़ाते खुद इंटरनली उसके अंदर वो सारे शेरी लवाज़मात होने चाहिए जो उसको एक अच्छी अदबी शेरी एक चीज़ बनाएगा। अगर वो अज़ार नज़म है या नसरी नज़म है, अगर वो गज़ल है, अगर वो एक नाकाम तहरीर है तो वो हर तीनों सूरतों में एक नाकाम तहरीर होगी। और अगर एक अच्छी तहरीर है तो वो उसकी फिज़िकल फॉर्म कोई भी हो, वो गज़ल का शेर हो या वो नसरी नज़म का टुकड़ा हो, वो पढ़ने वाले को, वो सुनने वाले को खुद ही एक तासुर ज़रूर छोड़ के जाएगा। वो बता के जाएगा कि ये सब कुछ कम्युनिकेट हुआ है। तो इसलिए मैं इनको, इनकी दर्जा बंदी, कोई इनकी कैटेगराइजेशन कोई इनकी मुश्किल या आसान होने की बुनियाद पर नहीं करता। मैं इन सारी असनाफ की कैटेगराइजेशन लिखने वाले के अपने मजाज के मुताबिक करता हूँ कि उसकी तरजीह क्या है, वो किस फॉर्मेट में वो अपने ख्याल को बेहतर तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर सकता है। जी, शिराज बैठे हैं पीछे। शिराज खुद भी बड़ी अच्छी नज़्म लिखते हैं। जाहिद, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर देख के। काफ़ी अर्सा हो गया आपसे मुलाकात भी नहीं हो सकी, लेकिन
बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ कमेंट प्लस क्वेश्चन। वो ये कि 2001 के बाद 9/11 के बाद जो पूरी दुनिया में आलमी सतह पर तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और उसका एक बहुत ज़्यादा असर पाकिस्तान पर भी हुआ, चाहे वो मुआशी तौर पे हो या सियासी तौर पे भी हो, चाहे और वो हम वो नस्ल हैं आपकी मेरी या हमारे कई बहुत सारे दोस्त जो जिन्होंने उस दौर में जो शऊर हासिल कर रहे थे या लिखना शुरू कर रहे थे। तो मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता था कि ये क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो साइंस का सब्जेक्ट है, पाकिस्तान के हालात 2001 के बाद जिस तरह तेज़ी से तब्दील हुए, ख़ासतौर पे सियासी तौर पर और मजहबी, फिर बाद में यहाँ पर टेररिज्म की पूरी एक वेव, फिर इस दौरान आलमी सतह पर जो टेक्नोलॉजी की तब्दीली हुई, इंटरनेट और ये सब कुछ ये हमने देखा। इस सारे दौरान डॉक्टर रवि साहब की बात को मैं मज़ीद आगे उस पर भी मज़ीद जानना चाहूँगा कि जिस तरह जो 90 में जो नज़म लिखी जा रही थी तो उसमें हमें एक 360 डिग्री एक हमें ड्रिफ्ट नज़र आता है कि उसके बाद जिन लोगों ने नज़में लिखी, ख़ास तौर पे जो हमारी नस्ल के लोग हैं, उनमें एक ये सारे जो वो अपने प्यार मोहब्बत इश्क या उन सब चीज़ों से हम निकल कर एक लगता है कि एक बहुत बड़ा जंप है और उसमें 2001 का जो एक बहुत बड़ा सानिया हम कह लें, उसको किस तरह हमारी नस्ल ने इसको अडॉप्ट किया, फेस किया और इसका इजहार किया, इस पे अगर कमेंट करते हैं। आई थिंक ये बहुत अहम नुक्ता है कि और शायद यही वो तजुर्बात हैं जो पिछले 20 साल के जो दहशत गर्दी के या पोस्ट 9/11 ने जो समाज की एक नई शक्ल बनाई है। हमें पाकिस्तानी समाज बहुत मुख्तलिफ शक्ल में मिला। हमारी जो नस्ल है, ख़ासतौर पर जिन लोगों ने 2000 के बाद लिखना शुरू किया या 2005 में, यानी कि जो 21वीं सदी की पहली दहाई के लोग हैं, और उसके बाद फिर अभी पिछले 10 साल में भी जिन लोगों ने लिखा वो अभी चूँकि बहुत अगली स्टेज पे तो कुछ कहना मुश्किल है कि वो उनकी शक्ल नज़्म की या उनके तहरीर की शक्ल अगले 10 साल में क्या बनेगी। तो यकीनन ये एक पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट ज़रूर है प्री 9/11 और पोस्ट 9/11 के समाज में, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी समाज में। और हम जैसे लोग जो उस वक्त अपने लेट टीनेज में थे और जो शायरी को नया अपना इजहार का ज़रिया बना रहे थे, तो अगर आप वो बात करना चाहते हैं जो सोशली पॉलिटिकली रेलेवेंट है और आप अगर बतौर एक सोचने समझने वाले एक बाशऊर फर्द के अपने समाज से जुड़े हुए हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि ये सारी समाजी तब्दीलियाँ आपको मुतासर ना करें। एक तरफ ये कहा जाता है कि जो अदब है वो इन सारी समाजियात से मावरा होता है और बड़े अदब को इन सारी समाजियात यानी सोशियोलॉजी से मावरा होना चाहिए। लेकिन आई थिंक ये बड़ा नाजुक नुक्ता है कि अदब की जो मैनिफेस्टेशन है, यानी जिस तरह अदब अपने सच को, अपने एक पूरे ख्याल को एक तहरीर की शक्ल में लाता है या पूरी उसे थ्योराइज करता है, उस थ्योराइजेशन को, उस ख्याल को, उस पूरे तजर्बे को सोशियोलॉजी से अपलिफ्ट यानी सोशियोलॉजी से ट्रांसेंड करना चाहिए। वो अपने मकामी वक्त और उस अरूज और उस मारूज के साथ जुड़ा हुआ होने के साथ साथ उससे आगे की बात करे। इस हवाले से अदब को जनरलाइजेशन करने की ज़रूरत है, अदब को जनरल होना चाहिए। इसलिए हम गालिब आज भी रेलेवेंट लगता है हमें, या मीर आज भी रेलेवेंट लगता है, लेकिन गालिब अपने ज़माने की ही बात कर रहा था। या अशोब दिल्ली का जो दिल्ली के जो मसाइल थे मीर के यहाँ भी हैं और गालिब के यहाँ भी हैं, वो अपने समाज से, अपने अरूज से कटे हुए नहीं हैं, लेकिन वो आज भी रेलेवेंट है। तो इसी तरह जो आज हम लिख रहे हैं, जो पिछले 20 साल का शायर है, वो उसी तरह लब रुखसार की या उसी एक 80s के रोमांस की या रोमांटिसाइजेशन की या नासिर काज़मी के रोमांस को दोबारा से नहीं दोहरा सकता। तो उसे एक नई शेरी शक्ल तश्कील देनी है। उसे पाओ अफसाना लिखे या वो नज़्म लिखे या किसी भी अदबी सिन्फ में अपना इजहार करे, वो अपने मारूज को कैसे उसे मिली हुई ज़िंदगी जो है उसी को ही उसने, उस मुशाहदे को, उस तजर्बे को उसने किसी शेरी आहंग में ढालना है। तो अब जो 20वीं सदी का जो अदब था, उर्दू अदब खास तौर पे, या लेट्स से जिन लोगों के साथ अभी हम उठते बैठते हैं, जो 20वीं सदी के आखिर के लोग हैं, जो 80s के 90s के लोग हैं, अब उन्होंने भी उर्दू अदब को, ज़ुबान को एक नई शक्ल दी। वो जो 60s की लिसानी तश्कीलात जिसका जिक्र तबस्सुम साहब ने किया और वो खुद उस तहरीक का हिस्सा थे, इसीलिए वो उसी लेंस से चीज़ों को सब परखने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जो 80s 90s की जनरेशन है, जिसमें
पिंडी के नज़म लिखने वालों में रविश साहब आपके साथ बैठे हैं, तो इनके हाँ जो पाकिस्तानी समाज की शक्ल थी वो मुख्तलिफ शक्ल थी। जो हम लोगों ने पाकिस्तानी समाज की शक्ल देखी जब हम बाशऊर हुए, जब हमने चीज़ों को पॉलिटिकली समझना शुरू किया, तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरह का समाज है। उसमें मज़हब की शक्ल बदली हुई है, उसमें हमारी जो कौमी और हमारी आलमी शनाख्त है बतौर पाकिस्तानी वो पूरी तरह बदल गई। तो ये सारी चीज़ें चूँकि हमें बराह रास्त मुतासर करती थी, हम सोचते थे कि भाई हम कौन लोग हैं दुनिया में, हम किस तरह देखे जा रहे हैं, और चलते हुए आप दुकान पे जाते हैं और पता नहीं है वापस आएंगे या नहीं। ये खौफ एक टीनेजर के जहन में या एक 18, 20, 25 साल के नौजवान के जहन में वो बिल्कुल उसकी नफ्सियाती कायाकल्प कर देगा। और इन चीज़ों पर जब आप सोचते हैं सारा दिन, तो आपके अदब में ये, आपकी तहरीर में लामहला ये आएंगी। हाँ, अब उसको थ्योराइज कैसे करना है, उसको जर्नलाइज कैसे करना है कि वो महज एक रिपोर्टिंग ना बन जाए, वो महज एक रोज़मर्रा का बयान ना बन जाए, वो अदब की और उसमें शेरियत और उसमें सारी अदबी लवासफात पूरे हों। ये लिखने वाले की अपनी सलाहियत है कि वो कैसे उसको तहरीर कर पाता है कि वो मारूफ से जुड़ी हुई भी हो और उसे ट्रांसेंड भी करे, और 50 साल बाद अगर कोई उसे पढ़ना चाहता है तो उससे अपनी रेलेवेंस महसूस कर सके। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें अभी इवॉल्व हो रही हैं। अभी 10-15 साल तब अब कुछ नहीं होता एक लिखने वाले की ज़िंदगी में, कोई 30, 35, 40 साल का सफ़र होता है जिसमें वो अपनी एक पूरी एक जो भी वो लिख रहा है वो उसको एक रैप अप करके एक पूरी शक्ल बनाता है। तो अगले 20 साल में देखें कि क्या जो इस 3-4 दहाइयों का अदब होगा 30 साल बाद या 40 साल बाद लोग इसे कैसे देख रहे होंगे। तो लेकिन ये चीज़ें जहन में रखना ज़रूरी है बतौर एक शायर के, बतौर एक लिखारी के। मेरा नाम अब्बाब ख़ान है। मैं और ज़ाहिद एक साथ पढ़ते थे, कायदे ज़मीन यूनिवर्सिटी में, बेचमेट थे। तो आज भी मैं इसी उम्मीद से आया था कि ज़ाहिद अमरोज़ आए होंगे, उनसे मुलाकात भी। सर, मेरा ज़ाहिद अमरोज़ के साथ जिस वक्त नरुदा के नज़म का ये तर्जमा कर रहे थे और ख़ुदकुशी के मौसम में पहले उनकी किताब वो लिख रहे थे, सर आपसे भी मेरा सवाल है। बात सोशियोलॉजी की हुई है। मैं यहाँ पर एक बात हुई थी कि कैटेगराइजेशंस, मतलब ये कहा जाता है कि कैटेगराइजेशंस क्रिएट एक्सपेक्टेशंस। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि 21वीं सदी में एक नए इंसान की तख्लीक की बात हो रही है। अब वो नई तख्लीक जो है, क्या उस 90 की दहाई से जिस तरह हम जुड़े हुए हैं या बुनियाद है, या आज के दौर में इंसान की जो ख़ुद हमारे ख़यालात में एक एम्बीवेलेंस या बहामी ताज़ादात है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक फ्रैक्चर्ड चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गई है। लेकिन इस दौर को अमूमी तौर पर या इस सदी को हम एक कैटेगराइज जो करते हैं कि चीज़ें डाइवर्सिफाई हुई है, लेट्स सेलिब्रेट द डिफरेंसेस, या ये दौर चाहे शायरी में हो, नज़म में हो, या तख्लीक या शऊर या बंदिश से निकलते वक्त मुख्तलिफ़ हिस्सों में हम बांटते हैं, और इजहार के मुख्तलिफ़ तरीके जो है वो नए नए उभरते आ रहे हैं और हम देख रहे हैं। लेकिन जो तख्लीक है, यही तज़ादात के अंदर एक नया इंसान किस तरह पैदा होगा, चाहे शेर की सूरत में या देख रहे हैं, या इस तरह इस्तिआरा है या मेटाफर्स है, यानी इतना स्ट्रेच हुआ है कि उसमें एक प्लेजर तो है, लेकिन इसके मीनिंग्स बहुत ज़्यादा हो गए। बहुत शुक्रिया हैबत। पहले तो दोबारा महबूब साहब की तरह आपसे भी माजरत कि आप ये समझे कि मैं मौजूद हूँगा। तो मेरा तो खुद बड़ा दिल था कि मैं अगर होता। तो हैबत, मैं तो अगर तो आप लोरालाई से आए हैं तो फिर तो बहुत बड़ी माजरत, तो अगर आप इस्लामाबाद से आए हैं तो फिर आपको बाकी दोस्तों से मिलने का मौका मिल गया। तो ये बिल्कुल, ये हैबत की बात बहुत अहम है, क्योंकि जो अदब है, अदब भी उन्हीं समाजी तज़ादात से जनरेट करता है, उन्हीं समाजी कॉन्फ्लिक्ट से या कॉन्ट्राडिक्शन से ही अदब पैदा होता है, जिनके उन सवालों को जिनको हम रोज़मर्रा में हल नहीं कर पाते, अदब उन पे को डिवेलिंग करता है, ठहरता है, सोचता है, रिफ्लेक्ट करता है,
اور اس میں سے کوئی تفہیم پیدا کرتا ہے. اسی لیے ہم ادب کو ایک عام زندگی کے روزمرہ سے ایک زیادہ وسیع اور بالا تر چیز سمجھتے ہیں، چونکہ یہ ہمیں زندگی کی ایک بڑی شکل، یعنی ایک اس کو کمپریہینڈ کر سکتا ہے جو زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو مجھے یاد ہے ادب کے ساتھ بہت لمبی لمبی بیٹھکیں ہوتی تھیں یونیورسٹی میں. مجید ہٹس تھے اور سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے اور زندگی کو، اور یہ چونکہ اس کوئٹہ سے تھے اور وہاں زندگی ایک اپنی ہاریبل شکل میں تھی. اور ادب میں بھی اگر آپ ایون ایک ڈارک ہاریبل امیج پیدا کرتے ہیں، ایک اپیرنٹلی ایستھیٹیکلی کروڈ امیج پیدا کرتے ہیں، تو اس کی ایک اپنی جمالیت ہوتی ہے. وہ جمالیت آف ڈارکنیس جو ہے وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس سارے تجربے سے گزرا ہو اور اس تجربے میں سے اس کو کچھ نہ کچھ ریزونیٹ کرے، اس کی ڈارکنیس سے ہی اس کو کچھ اندر سے روشنی نظر آئے کہ اچھا یہ جو میں محسوس کر رہا ہوں یہی بات یہ آدمی کہہ رہا ہے. تو ہماری کتنی طویل گفتگویں ہوتی تھیں یونیورسٹی میں بھی اس ساری ڈارک امیجری کے اوپر، ڈارک سائڈ آف جو پوئٹری ہے. تو اردو میں اس طرح کی چیزیں بہت کم لکھی گئیں، تو اس لیے یہ پڑھنے والوں کے لیے بھی تھوڑی سی اجنبی محسوس ہوتی تھی. تو اب لوگ جرت کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں لکھنے کی. اچھا اب میرا ابھی 1 منٹ رہ گیا، میں دوبارہ اچھا میں ان کی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھاؤں گا. 90 کی دہائی میں میں نے لکھا، نظم شعر میں لکھی، تو اس وقت کے سماج میں اور آج کے پاکستانی سماج میں بہت فرق ہے. ایک بہت زیادہ نیکڈلی اس کا جو زوال ہے یا انتشار ہے، اس وقت قدر کمپوز تھا. اب ہر چیز اتنی کھلے طریقے سے سامنے آ گئی ہے کہ عام بندہ بھی اس کو جج کر لیتا ہے. اس وقت صرف ذہین لوگ جج کر پاتے تھے، ایک تو یہ وجہ ہے. پھر اس وقت ابھی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نہیں آیا تھا، یہ بات کی دیر ہے، اس سے چیزوں کو بالکل کھول کے رکھ دیا. خود ہمارے ہاں چاہے آپ سیاست کی صورتحال دیکھ لیں یا سیاست کے پس منظر میں جو کردار ہیں ان کی صورتحال دیکھ لیں، اکنامکس کو دیکھ لیں، کلچر کو دیکھ لیں، بہت خوفناک ہے. تو میں ان دنوں جب میں نظم لکھ رہا تھا تو اب میرے ہم اثر مجھ سے کچھ سینئر اور میرے جو تھے وہ ان کے لیے مشکل تھا جنسی امیج کو لے کے آنا، اکنامک امیج کو لے کے آنا، پولیٹیکل امیج کو لے کے آنا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ بینگ پروگریسو کہ فیض صاحب جو ہیں وہ اتنی تلخ بات لے کے آتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو امیج لے کے آتے ہیں وہ اتنا سافٹ لے کے آتے ہیں. تو وہ جو ساری تلخی ہے وہ ایک دم سافٹ امیج میں ڈھل کر جو ہے وہ کنوے نہیں کر پاتی، وہ غصہ، وہ اضطراب، وہ پریشانی، وہ تکلیف. تو لہٰذا میں نے اپنے لیے پھر عام زبان کو انتخاب کیا اور اس کے لیے جو امیج ہے وہ ڈائریکٹ میں لے کے آیا. یعنی پولیٹکس میں نے ڈسکس کی اس کے اندر، اور اس کے اندر اکنامکس کو میں نے ڈسکس کیا، اور سوشیولوجی آف سیکس کو ڈسکس کیا. بعد میں جو ہمارے بعد میں آنے والے ہیں اس نے اس کو زیادہ، جس طرح ہمارا سماج نیکڈلی بالکل ہر چیز واضح ہو کے سامنے آ گئی، تو اس کا امیج پھر شاعری پر اسی شدت کے ساتھ پڑا. تو لہٰذا ہمارے جو زاہد امروز ہیں انہوں نے پھر اس کے لیے اور زیادہ امیجز ایسے سامنے لے کے آئے جو زیادہ شدید تھے، زیادہ کروڈ تھے، زیادہ کرول تھے. تو یہ جو میچنگ ہے میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو چیز ہے اور اس کو جب آپ جن امیجز سے یا استاروں سے ایکسپریس کر رہے ہیں ان کے درمیان زیادہ گیپ نہ ہو، اور وہ براہ راست اپنے ریڈر کو کے اندر بھی وہ امیج پیدا کر سکے. تو یہ ایک جو تھا یوں کہہ لیں کہ ایک کریٹر اور اس کی جو کریشن ہے اور اس کا جو ریڈر ہے، اس ٹرائی اینگل کے درمیان کوئی کمیونیکیشن کا گیپ نہ ہو، ایون جذبے کی سطح پر بھی اور احساس کی سطح پر بھی. یہ ٹھیک ہے ہم لفظ پڑھتے ہیں، اس کی ایک میننگ ذہن میں کر کے اس کی ایک تصویر بناتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امیج یا تصویر نہیں بنا پا رہا ہوتا
یا وہ آپ کے اندر احساس نہیں پیدا کر رہا ہوتا، فیلنگز نہیں پیدا کر رہا ہوتا. تو فیلنگز اور امیج یہ دونوں کا یک وقت اسی شدت سے آنا جو ہے، یہ تجربے جو ہیں یہ پھر میں نے بھی کیے اس دور میں، اور بعد میں ان کے ہاں بہت واضح طور پہ سامنے آئے زاہد کے ہاں. زاہد آپ کی بات مکمل تھی یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہاں مجھے پتہ نہیں تھا کہ بعد میں کیا بات ہوئی روش صاحب نے، چونکہ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہاں ایک اپنی بات پوری کرنے کے لیے ایک میں جس ایگزامپل دوں گا کہ چونکہ یہ جو ساری پچھلے 20 سالوں کی ایک بڑی ایک ڈارک زندگی جو ہم نے دیکھی ہے، شاید ہماری پوری زندگی کا زیادہ حصہ اسی ڈارکنیس میں گزرا ہے، تو اس میں اگر آپ صرف شاعری میں ہی نہیں، آپ ہمارے دوسرے میڈیمس میں دیکھیں، اور وہ بہت ضروری ہے چیزوں کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا. کہ پینٹنگ میں فار ایگزامپل جو ہمارے بڑے پینٹر رہے ہیں، خاص طور پہ آپ اگر انور سعید کی پینٹنگز دیکھیں یا تصدق سہیل کی پینٹنگز دیکھیں، تو وہ ہماری کلاسیکی روایتی پینٹنگز کا وہ نمائندگی نہیں کرتے. وہ ایک انتہائی کروڈ انر ہیومن جو ڈیمنس ہیں، انر اندرون ہمارے اندر کی جو بلائیں ہیں، اس کو وہ باہر لے کے آتے ہیں. تو اسی طرح شاعری میں بھی جو بھی ایک اپنے معروف سے جڑا ہوا آدمی ہوگا وہ ان کو اوور لک نہیں کر سکتا. اور اس لیے جیسے ابھی روش صاحب نے بھی کہا کہ جو تجربہ ہے، جو خیال ہے، اور جو زبان یا لفظ اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں ایک کوہیرنس ہونی چاہیے، اس میں ایک ہارمونی ہونی چاہیے. ہم شاعری کو یا ہم ادب کو صرف ایک رومانٹک پلیشر کے لیے نہیں پڑھتے، ہم اس کو اپنے آپ کو شیشے میں آئینے میں دیکھنے کے لیے بھی پڑھتے ہیں. وہ ایک آئینہ ہے، اگر ہمارے چہرے پہ غلاظت ہے، گندگی ہے، تو وہ ادب میں بھی ریفلیکٹ ہونی چاہیے. تو اس کے اندر کی اس کی اپنی بیوٹیفیکیشنز جو ہے، اس کے اندر کی اپنی ایک جمالیاتی جو خوبصورتی ہیں، وہ اس کا مطلب ہرگز جمالیاتی کا یہ نہیں ہوتا کہ ایک خوبصورت پینٹڈ فیس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک انٹرنل کوہیرنس ہے، ایک انٹرنل سمیٹری ہے. اور وہ سمیٹری جو ہے، وہ ایک کوہیرنس جو ہے، وہ ایک یونیفارمیٹی ہے، وہ لکھنے والے کے ہاں اگر موجود ہے تو دین اٹس بیوٹیفل، خواہ وہ ایک قتل کی رودادی کیوں نہ بتا رہا ہو. ٹھیک ہے. اچھا ہماری آڈینس میں نا صرف ایک ہی خاتون ہے، تو اگر ایک شاعر کی شاعری پہ خاتون کمنٹ نہ کرے یا کچھ نہ بتائے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. تو آبدہ آپ بات کرنا چاہیں گی؟ میرا بدقسمتی سے پہلا ہی تعارف تھا آپ سے، تو بہت اچھی انفارمیٹیو محفل تھی، اچھا لگا آ کے. تو اس کے علاوہ میرا ایک کویسچن ہے. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ 9/11 کے انسیڈنٹ کے بعد اور خاص طور پر صنعتی انقلاب کے بعد اور جو 2000 کے بعد سے جو ٹائم فریم چل رہا ہے، اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں، چینجز آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی آئی، بہت ساری چیزیں. ایک چیز جو جیسے سر روش صاحب سے ابھی میں کچھ چیزیں سن رہی تھی، تو نون محمد راشد کی شاعری دیکھا جائے تو چونکہ وہ بھی بہت ساری سائنٹیفک ٹرمز یوز کرتے ہیں، کافی چیزیں مطلب شاعری تو شاعری آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لٹریچر سے ہٹ کے آپ کے ساتھ زندگی کے کئی تجربات آپ کو اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایسی ہی کچھ چیزیں مجھے آپ کی شاعری میں نظر آ رہی ہیں، جس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہونے کے علاوہ آپ شاید ابھی جب وہ کوئی اور ذکر کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ قائد اعظم یونیورسٹی سے کیا آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں یا کوئی آپ کا سبجیکٹ ڈفرینٹ تھا؟ آپ بتا دیں. ہاں زاہد امروز صاحب کا سبجیکٹ جو ہے وہ فزکس ہے. انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز اور ایم فل کیا ہے اور پی ایچ ڈی ان کی جرمنی سے ہے. جی شاید اسی لیے ان کی ٹرمز ڈفرینٹ تھی. اور ایک اور سر روش ندیم صاحب سے بھی میرا کویسچن تھا. آپ نے ایک کلیشے کا ورڈ یوز کیا تھا. یہ لفظ میں نے ایک دو دفعہ کلاس میں بھی 2 ٹیچر سے پوچھ رکھا ہے، تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا لفظ ہے. ابھی آپ نے چونکہ وہ لفظ استعمال کیا تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کا کیا مفہوم ہے کلیشے؟ جی سر کلیشے. جی آپ نے صاحبہ کلیشے جو ہے کوئی بھی امیج، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی چیز جو وقت کے ساتھ ساتھ اتنی استعمال ہو جائے کہ وہ اپنی جاذبیت کھو بیٹھے اور وہ اپنی فعالیت اور معنویت بھی کھو بیٹھے، اور ہم اس کو استعمال روایتاً کریں یا تقدس میں کریں یا ہم اس کو اس لیے استعمال کریں کہ بڑے کرتے رہیں، تو وہ کلیشے.
ہر وہ چیز. اس طرح شاعری کے اندر بہت سارے لفظ کلیشے ہو گئے. اب ہم مثلا مرغ بسمل کا لفظ استعمال کرتے تھے ہماری کلاسیکی شاعری میں, پیالہ اور دیے کا لفظ تھا, اب یہ کلیشے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے جو ہے امیجز ایسے ہوتے ہیں جو کلیشے بن جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو کلیشے سے مراد دراصل کوئی ایسے امیجز, الفاظ یا چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت بھی کھو دیں اور اپنا تاثر اور جاذبیت بھی کھو دیں. آپ میرے یونیورسٹی فیلو بھی رہے ہیں, تو اس نسبت سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ کے شعری سفر کو دیکھ کے. اور کسی حد تک ہم دونوں ایک ہی ڈائلاما میں جی رہے ہیں. سماجی گھٹن کے علاوہ وہ یہ کہ میں بھی فزکس سے وابستہ رہا ہوں اور آپ تو خیر فزکس کو جاری بھی رکھے ہوئے ہیں. تو اسی نسبت سے ایک سوال ہم سے پوچھا ہے محمد راشد نے آن لائن جو اسٹریمنگ ہو رہی ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ شاعری کر کے زیادہ سکون ملتا ہے یا فزکس کا مقالہ لکھ کر؟ یہ دلچسپ سوال ہے. آئی تھنک دونوں میں مجھے ایک ہی طرح کا لطف ملتا ہے, اس لیے میں دونوں ابھی تک کر رہا ہوں. تو کسی بھی چیز کی تکمیلیت جو آپ جس طرح سے چاہ رہے ہیں, آپ کی منشا کے مطابق اگر وہ تکمیل ہو جائے تو وہ اس کے مکمل ہونے کا احساس ہوتا ہے, وہ ایک طرح سے کیتھارسس ہوتا ہے جو آپ جس سے آپ لطف کشید کرتے ہیں. اور چونکہ یہ کیفیت کی ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے, تو زندگی اپنے نئے چیلنجز کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ کھڑی ہوتی ہے, تو وہ لطف جو ہے وہ لمحاتی یا وقتی ہوتا ہے, اور وہ آپ اس کو ایک نظم لکھ کے جس سے آپ مطمئن ہوں کہ اچھا یہ مکمل ہو گئی ہے, اس سے بھی آپ لطف کشید کرتے ہیں, چونکہ آپ تو ایک طرح سے اپنا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں. اور ایک مقالہ جب آپ لکھتے ہیں اور وہ کسی اچھی جگہ پہ چھپ جاتا ہے, تو اس سے بھی آپ کو اسی طرح کا لطف ملتا ہے کہ اچھا یہ جو میں پچھلے 3-4-6 مہینے سے الجھ رہا تھا, اس سے یہ کسی سرے چڑھ گیا. نامعلوم سے معلوم کا سفر ہے سائنس میں, اور جو شعر و ادب ہے اس کی جوہتیں ذرا مختلف ہیں, لیکن یہ کہ کریٹیو فریڈم ہے وہ میرے خیال ہے لکھنے میں زیادہ ہے, بندہ اگر حاصل کرنا چاہے سماج کی وہ گھٹن سے آزاد ہونے کے لیے. صلاح الدین درویش صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ زاہد امروز کی نئی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں. ایک بات یقینی ہے کہ وہ کچھ کہنے کی جلدی میں نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی تخلیقی شاعری ہے جس کا ایک شخصیت کی تعمیر و تشکیل کے بغیر ظہور ممکن نہیں. ساؤنڈ پوئٹری. چلیں, رضی حیدر گیلانی نے, روی صاحب شاید آپ اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں, انہوں نے ایک سوال اٹھایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ فارسی دستور کو اردو کی گرامر سے اوپر کیوں گردانا جائے؟ مثلا فارسی اضافت اور کا کے حروف اضافت دونوں ہی طریقے استعارے کی تشکیل میں کام میں لائے جا سکتے ہیں, تو انہیں وضاحتی کہہ کر کیوں نظر انداز کیا جائے یا ترک کیا جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. چونکہ بہت سارے رجحانات, تخلیقی رجحانات اور اظہار کے رجحانات چل رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاں عربی اور فارسی جو ہے وہ ہماری کلاسیکی روایت کا بہت گہرا حصہ رہے ہیں. اب چونکہ جو نئی شاعری ہے, ماڈرن شاعری ہے, وہ دراصل ماڈرنزم جو ہے وہ کلاسیسزم کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے, اور اس رد عمل میں بہت ساری چیزوں کے خلاف چل کر کوئی نئے رجحانات ابھارے جاتے ہیں. تو لہٰذا اس میں یہ اضافتیں جو ہیں ان کے خلاف بھی رد عمل آیا, اور تراکیب کے خلاف بھی رد عمل آیا کہ کسی طریقے سے جو ہے بات کو اسی عام انداز میں کہہ دیا جائے. بنیادی طور پہ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ دور ہے یہ دراصل گرے ایریا پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. دو جو یعنی جو بائی پولر ہیں اس کی بجائے جو گرے ایریا ہے اس کے اوپر اس کا فوکس زیادہ ہے. تو یہی جو عمل ہے یہ خود جو بڑے پولز ہیں لٹریچر کے, نثر اور نظم کا یا شاعری اور نثر کا, اس کے درمیان بھی ایک برجنگ کا جو ہے وہ کی طرف بڑھ رہا ہے انسان. تو جو نظم ہے وہ بنیادی طور پر
نظم اور نثر کے درمیان ایک بریجنگ ہے کہ اس میں بعض نظمیں ایسی ہیں، چلے آپ نثری نظم کو کہہ لیں کہ آپ اس پہ شاعر اس کو شاعری ماننے سے انکاری ہیں اور نثر نگار اس کو نثر ماننے سے انکاری ہیں، لیکن یہ چیز کلیئر ہے کہ اپنے تاثر میں وہ شاعری ہے، اپنی لکھت میں وہ نثر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بریجنگ ہے جو پوری دنیا میں کسی نہ کسی انداز میں تخلیقی سطح پر شاعری میں یہ چل رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا خواتین کی کمی ہے، خیر آن لائن فاطمہ مہرو ہمارے ساتھ ہیں۔ زاہد وہ پوچھ رہی ہیں کہ ڈریم سیریز ایک بہت منفرد پیشکش ہے آپ کی کتاب میں، تو اس بارے میں کچھ اپنے خیالات اور تاثرات شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ فاطمہ خود بہت اچھی نظم لکھتی ہے اور اس کی کتاب ابھی ریسنٹلی آئی تھی اور ڈیفینیٹلی شی میڈ اے گڈ مارک۔ تو جو خوابوں کی نظمیں ہیں یہ ایک تجربے کے طور پہ ہی شروع ہوا کہ بہت سے ایسے خواب ہیں جو، اور ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بہت سے خواب جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ آپ کی ایکٹیو میموری کا یعنی آپ کی جو یادداشت کا حصہ بن جاتے ہیں، اور بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی شخصیت کے اوپر اتنا اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیفائن کرنے لگتے ہیں، وہ آپ انہی خوابوں اور انہی حقیقت میں دیکھے ہوئے امیجز کو ملا کے زندگی کو سمجھتے ہیں، اور آپ کے خوف اور آپ کے دکھ، آپ کے جذبے ان خوابوں اور ان حقیقی وقت کے ملاپ سے ہی آپ کا ایک ورلڈ ویو بناتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے خواب تھے جو میں بچپن سے دیکھتا آیا تھا، اور کئی ایسے ہیں جو بار بار آتے تھے اور اس کی شکلیں تھیں۔ کئی دفعہ تو بہت سے خواب ایسے تھے جو بالکل ایک مکمل کہانی کی شکل میں، ایک مکمل خیال کی شکل میں آتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ، اور یہ وہ اس وقت کا دور ہے جب میں بڑا متاثر تھا جو سریلسٹ فرینچ پوئٹری سے، جو 19 سینچری 19ویں صدی کے جو فرینچ شاعر تھے جیسے رامبو، پال ورلین اور ان سے پہلے بوتلیئر، جن کا اردو شاعری پہ بھی کافی گہرا اثر ہوا، جدید اردو شاعری پہ۔ تو اس وقت میں وہ تجربے کرنے کی کوشش میں تھا کہ کیا میں اپنے ان جو سریل امیجز ہیں جو بیونڈ آور ایکٹیو جو شعور ہے، اس سے کیا ان کو میں کسی طرح پرسونیفائی کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس کے دو طریقے تھے۔ کچھ لوگ تو ڈرگس لے کے، سائیکوڈیلک ڈرگس یا انٹاکسیکیشن کے اندر لکھتے تھے، جس کو آٹو رائٹنگ کہتے ہیں، فرینچ پوئٹری کی ایک ٹیکنیک تھی کہ جو بھی آپ کے ذہن میں آیا ہے وہ بغیر کنٹرول کے آپ لکھتے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو خواب ہے وہ ایک اسپیس ہے جس میں آپ کا شعور سویا ہوا ہے اور آپ کا ذہن آٹومیٹیکلی چیزوں کو پروسیس کر رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان ساری چیزوں کو لکھنے کی کوشش کروں۔ تو کئی ساری جو نظمیں تھیں وہ میرے ذہن میں تھیں اور وہ یہ خوابوں سے ہی جنم لے رہی تھیں۔ تو اس لیے میں نے وہ نظمیں اپنے خوابوں کو نظم کی شکل میں لکھا، اور کیونکہ یہ باقی نظموں سے مختلف تھیں تو ان کو میں نے ایک علیحدہ سیکشن کے طور پہ شامل کر لیا اس کتاب میں۔ کئی لوگوں کے کومنٹ سے میں نام لے لیتا ہوں۔ ایک پیج ہے پیرلل لرننگ اسپیس، اس نے کیا ہے، محمد راشد ہیں، محمد شاہد ہیں، مدثر محمد ہیں یا مداثر محمد ہیں، مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا، اور نیچے چلیں تو رضی حیدر گیلانی ہیں، فاطمہ ہو گئیں۔ رضی حیدر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی شاعری پر تو بحث ہوگی، کتاب کے اوپر بھی ہوگی، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ زاہد کی اپنی زبانی ان کی کچھ نظمیں بھی سنی جائیں۔ اسٹارٹ میں ہم نے دی ہیں، وہ چاہیں تو سن سکتے ہیں ریورس کر کے۔ کیا میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات کر سکتا ہوں؟ جی جی ہاں، وہ جو یہ رضی کا جو کمنٹ تھا، رضی بھی اچھا دوست ہے، اور یہ اس کی ابھی ریسنٹلی آئی تھنک آپ شاید اس پہ گفتگو رکھیں گے اس کی کتاب پہ۔ رضی کی اپنی لٹریری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، تو اس نے آئی تھنک کاشف رضا کے کمنٹ کے اوپر یہ اپنی بات کی تھی کہ کاشف رضا نے کہا کہ جو نظمیں ہیں ان میں استعارے کی بجائے ترکیب کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ فارسی ترکیب سے زیر کی اضافت کے بغیر کا کے کی اضافت کے ساتھ لکھی گئی ہیں، جس میں کبھی شاعری بنتی ہے کبھی نہیں بنتی۔ تو آئی تھنک اس پہ ہماری کافی بات ہوتی ہے کہ جو میٹافور ہے وہ کیسے تخلیق ہوتا ہے، یا ایک امیج کیسے جنریٹ کرتے ہیں آپ اس امیج میں، کیا وہ میٹافور اس کے اندر ہوتا ہے یا میٹافور کے اندر کئی سارے امیجز ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ رضی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہماری ہر زبان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے خیال کو پرسونیفائی کرنے کا۔ تو ہم جو فارسی کی اضافت کلاسیکی روایت میں یا فارسی میں جو ترکیب بنانے کی ایک روایت تھی، اس سے
اب آگے آ کے جو جدید شاعری ہے وہ یہ 60s میں لوگوں نے توڑ دیا تھا کہ بھئی ہم زیر کی اضافت کے ساتھ دو لفظوں کو جوڑ کے ایک نیا خیال بنائیں گے. تو میں کافی حد تک رجی سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں میٹافور کو ترکیب کی بندش میں نہیں دیکھنا چاہیے. اگر وہ میٹافور کمپیکٹ ہے اور وہ اس میں کا کے کی کا بے شک استعمال ہے, لیکن اس میں ڈینسٹی ہے اور اس میں پاور ہے اور اس میں پوری ایک اظہار کی کلیئرٹی ہے, تو دین از فائن. ہمیں کیوں اس کلاسیکی فارسی روایت کو ہی اسی طرح قائم کرنا چاہیے. پنجابی شاعری پہ جو آپ کرتے ہیں تو پنجابی میں بھی آپ اضافت نہیں لگاتے, لیکن پنجابی میں آپ اردو سے مختلف طریقے سے میٹافور یا ترکیب بناتے ہیں. تو اس میں دا دے دی بھی آتا ہے, لیکن اس کے بغیر بھی آپ پنجابی میں یہ سہولت ہے کہ آپ دو لفظوں کو جوڑ کے ڈائریکٹلی بغیر کسی اضافت کے آپ کو زیر بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ہر زبان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے, اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو اردو, یہ جو جدید اردو ہے, یہ آئی تھنک اپنا ایک نیا انداز خود سے اب اس نے ڈیولپ کر لیا ہے پچھلے 30-35 سال کی جو اردو شاعری میں اگر آپ دیکھیں. تو یہ خوبصورت ہے, مجھے تو پسند ہے, اور میں اس لیے اس کو بغیر کسی تردد کے استعمال بھی کرتا ہوں. سلام زاہد بھائی, آپ کو مبارک تیسری کتاب کی اشاعت پر. اور کتابوں کے ٹائٹل سے تو لگتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں فزکس کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں, بلکہ آپ فزسسٹ ہیں بھی. تو ایک دو سوالات بہت لائٹر ہیں, مطلب اپنا تعارف ضرور کرا دیں سیاد. میرا نام سجاد ہے اور میں یہاں پہ بلیک ہول میں ہی ہوتا ہوں. اچھا, سوال میرا یہ تھا کہ شاعری میں تو آمد ہوتی ہے, کیا فزکس میں بھی ایسا ہوتا ہے جیسے رامانوجن کہتا تھا کہ مجھے تھیورم تو اوپر سے بنے بنائے مل رہے ہیں؟ تو آپ بالکل, جو بڑا سائنسدان ہوتا ہے, جس کو جب ہم کہتے ہیں کہ سائنس ٹیکس دی فارم آف دا آرٹ, کہ سائنس اپنے جو نقطۂ عروج پہ آرٹ کی شکل لے لیتی ہے, اس لیول پہ ضرور آمد ہوتی ہے. اور روزمرہ میں بھی آمد کیا ہوتی ہے بیسیکلی, جب آپ ایک چیز پہ الجھ رہے ہیں یا ایک جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں, تو آپ کا ذہن مختلف طرح کے کمبینیشنز, خیال کے مختلف کمبینیشنز بناتا ہے. اور بعض دفعہ ایسے کمبینیشنز آف تھاٹس, یعنی خیال کی ایسی شکلیں بن جاتی ہیں جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور وہ اس موجودہ شکل سے ایک چھلانگ آگے ہوتی ہیں, اور وہ پوری طرح اس کی تفہیم ممکن ہو جاتی ہے. اور یہی آئی تھنک وہ جو ایک اسپونٹینٹی آف تھاٹ ہے, اسی کو ہم شاید آمد کہتے ہیں, کہ ہم خود سے اس کو سوچ نہیں پاتے تھے, لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. تو یا غالب کا بھی تھا کہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں, تو وہ غیب جو ہے وہ غیب آپ کے اندر ہی ہے, اور اس اندر سے جب چیز ایک چھلانگ لگا کے باہر آ جاتی ہے تو اسے ہم آمد کہتے ہیں, کہ آمد ہو گئی ہے, وہ آ گئی ہے جو نہیں آ رہی تھی. تو سائنس میں بھی اسی طرح ہی سوچنے کا انداز ہوتا ہے, لیکن اس کا اظہار مختلف ہوتا ہے, چونکہ سائنس کی ایک اپنی زبان ہے. تو آپ کے جو تخلیقی خیالات سائنس میں ہوتے ہیں, آپ اس زبان کی بندش کے اندر رہ کے, وہ میتھمیٹکس کی زبان ہو یا وہ ایک تجربے کی, وہ سائنسی تجربے کی زبان ہو, آپ کو اس میں رہ کے بیان کرنا پڑتا ہے. تو ادب میں, شعر میں, ناول میں, فکشن میں جو ان خیالات کا اظہار اور طرح ہوتا ہے, چونکہ ادب میں ہم انسانی جذبات کے تھرو چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم جو ایموشنز ہیں, ہمارے جو بنیادی ایموشنز ہیں, ان کے ذریعے ہم اپنی بات کرتے ہیں, وہ ایک اور میڈیم ہے. اور جو سائنس کے خیالات ہیں اس میں چونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں محسوس کرتا ہوں تو اس لیے یہ سچ ہے, تو اس میں آپ کو بے شک وہ آپ کی کیفیت ہی ہو, لیکن اس کیفیت کو کسی پرسونیفائڈ فارم میں, کسی ٹینجیبل فارم میں لا کے دکھانا پڑتا ہے. یہ ماڈرن سائنس کی ایجاد ہے کہ وہ اب جو ہماری 5 حصے ہیں, جو کلاسیکی سائنس جس کو سمجھتے تھے کہ ہر چیز جو ہماری حصے ادراک میں آتی ہے وہی سائنس ہے, لیکن اب جو کوانٹم میکینکس کی نئی شکلیں ہیں وہ ہمارے جو حصے ادراک سے آگے کی دنیا ہے اس کو بھی سائنسی طور پہ شامل کرنے کی کوشش کرتی ہے, جس کو جو میٹا فزیکل پرانے انداز میں کہتے تھے, جو انٹیوشن اور ہمارا جو ریشنل ہے. تو اگر وہ جو باہر ہے جو اس 5 حصوں سے, جب وہ کسی نہ کسی شکل میں ان 5 حصوں کے دائرے میں آ جاتا ہے تو وہ ہم سائنس اسے قبول کر لیتی ہے. اور یہ انٹیوٹیو پروسیس ہے بڑی سائنس میں, جب لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف فنومینالوجی یا اس پہلے سے جانے ہوئے خیالات کی تفہیم کر رہے ہوتے ہیں,
तो उसको शायद लोग समझते हैं कि ये कोई उतनी तख्लीकी या इतनी नई चीज़ नहीं है, लोगों को पहले मालूम था इसके बारे में, लेकिन उसकी तफहीम की मुख्तलिफ शक्लें लोग पेश करते रहते हैं। तो इसी तरह अदब में भी है, हर दूसरे चौथे पाँचवें साल तो कोई बिल्कुल नया शायर पैदा नहीं होता। तो जैसे 30 साल 20 साल 50 साल के बाद एक ऐसा शायर पैदा होता है जो बिल्कुल कायाकल्प कर देता है, या जो आपको बिल्कुल एक नई दुनिया पैदा करके दे जाता है, जिसको फिर लोग समझना शुरू करते हैं और फिर उसके ऊपर उसी के अंदाज में लिखते हैं। फिर 30-40 साल बाद वो चीज़ें क्लीशे बन जाती हैं, फिर कोई नया आदमी आ जाता है। इट्स अ लीप्स ऑफ थॉट। तो साइंस हो या आर्ट हो, तो ये ख्याल की जो आमद है ये वक्त के साथ साथ आती रहती है। तो मैं ये इस तरह समझता हूँ दोनों मीडियम्स को। एक और छोटा सा सवाल, अगर आप चाहें तो इस सवाल को पास करें। सवाल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक है कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से मैंने बीएस किया हुआ है। उससे पहले मैं थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेता था, डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हुआ तो वो भी भूल गई। आप डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ से जैसे खुर्शीद हसनैन साहब हैं, नज़म के शायर हैं, आप हैं। फिज़िक्स डिपार्टमेंट में ऐसा क्या है कि आप नज़म के शायर बन के निकलते हैं वहाँ से? आप चाहें तो जवाब ना दें। नहीं, ये अच्छा सवाल है, हम ख़ास तौर पे कायदियंस के लिए, क्योंकि जो बाहर के लोगों को जब हम ये बताते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, तो लोगों को लगता है कि ये क्या अपने अदारे के साथ इनकी ऐसी वाबस्तगी है। आई थिंक कुछ फ़िज़ा होती है, अब पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी की क्या शक्ल है, लेकिन मैं 2006 से 12 तक वहाँ रहा, और उन सालों में अच्छी बात ये थी कि फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर परवेज़ थे, जिनके साथ आप अब काम कर रहे हैं। तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं चूँकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आने से पहले से ही अदब से वाबस्ता था, और निकात मैं कासिम याकूब के साथ मिल के अदबी रिसाला निकालता था, और दोस्तों के साथ, जो अदबी दोस्तों के साथ वाबस्ता था। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आने से 2 बातें हुई। एक तो जो मुझे पर्सनल स्पेस मिली और दोस्त मिले, हैबत यहाँ बैठा है, ये उन चंद एक दोस्तों में से एक है, जो वो मजीद हट्स पे बैठ के जब हम पूरी अपने ख्याल की उड़ाने लेते थे, तो वो आई थिंक वो स्पेस थी जिसमें आपको सोचने, महसूस करने का और एक्सचेंज ऑफ थॉट्स का मौका मिलता है। तो और फिर हल्का था, पिंडी का हल्का, इस्लामाबाद का हल्का, काफ़ी मुतहरक था उस वक्त, मंशयात होते थे, और अदबी हल्के की जो पूरी फ़िज़ा है, जो उसकी गुफ्तगू थी, वो काफ़ी मैच्योर गुफ्तगू होती थी, काफ़ी क्रिटिकल होती थी। उसमें ये नज़म के लोग, पिंडी के जो लोग हैं, या इस्लामाबाद के जो नज़म के लोग थे, ये पूरी तरह मुतहरक थे और जुड़े हुए थे, और नई नई बातें, नए नए स्टाइल या नए नए मौज़ूआत डिस्कस करते थे। आई थिंक वो ज़्यादा मेरी तरबियत का हिस्सा रहा है। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी एक तरह से, जिस तरह लाहौर में रावियंस की एक ट्रेडिशन है, तो इस्लामाबाद में एक उसकी तारीख उतनी तवील नहीं है, लेकिन 30-35 साल का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की एक पॉलिटिकल तरबियत ज़रूर वो करता है इंस्टीट्यूट, अगर आप शामिल हैं उस सारे सियासी धारे में। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ों ने मिल के ही हमें एक वर्ल्ड व्यू दिया, और इसका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। उमर क्या हाल है? पहचान लिया? और क्या? बहुत मुबारक हो यार आपको। मैं जी फैसलाबाद से आया हूँ, थोड़ा लेट हो गया। लोगों के तासुरात से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि अब वाइंड अप होने वाला है, लेकिन मैं ख़ुसूसी तौर पे आपको मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। और जाहिद और हमारा तो बड़ा पुराना रिलेशन है, और सवाल 2 हैं सिर्फ, बेशक छोटे छोटे जवाब दे देना, बाकी तो प्राइवेट कन्वर्सेशन हो जाएगी। सवाल जाहिद यार यही है कि हमारा सफ़र एक शुरू हुआ था, अदबी तो नहीं था, लेकिन एक सोशल ज़रूर था। तो मुझे नहीं पता आपका क्या लेवल है अब इस वक्त इंटेलेक्ट के हवाले से, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि आप माशाल्लाह बहुत तरक्की कर गए हैं ना इस फील्ड के अंदर। लेकिन अब ये बताओ कि ये शायरी और पोइट्री जहाँ से जो ओरिजिन होता है एक इंसान का, कि वो सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन कर रही होती है और एक कोई चेंज लाने के लिए भी काम कर रही होती है। क्या आप समझते हो कि इस पोइट्री के ज़रिए हमारी इस सप्रेस सोसाइटी के अंदर आज कोई चेंज प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, या सिर्फ आप अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार कर रहे हैं, या जो मुख्तलिफ इंसानों के जो जज्बात हैं उनका इजहार कर रहे हैं? और दूसरा ये बताओ कि बाल काले किए हुए हैं या सफ़ेद हो गए हैं? दूसरा हिस्सा इंटेलेक्चुअल है।
پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ان پرسن وہاں موجود ہیں، اور کتنے 15 سال ہو گئے یہ. ویسے آپ پرائیویٹلی پوچھیے گا، روش صاحب کا بھی اسی گروپ سے تعلق رہا ہے جس سے میں اور آپ جس میں ملے تھے. یہ ہم بات بعد میں کریں گے. تو اور اچھا ہاں، یہ آئی تھنک بہت اہم نقطہ ہے کہ ادب کا یا شاعری کا سماج میں تبدیلی لانے میں کیا کردار ہوتا ہے. تو آئی تھنک آرٹ کی جتنی بھی شکلیں، خواہ وہ شاعری ہو یا وہ فکشن ہو یا کوئی اور صنف ہو، وہ ایک کیٹلسٹ کا کام کرتی ہے. وہ بذات خود کیمیکل ریئیکشن نہیں کرتی اگر میں سائنس کی ٹرم استعمال کروں، لیکن وہ اس سماج میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو سماجی ریئیکشنز ہوتے ہیں، ان کو تیز تر ضرور کر دیتی ہے. اور ایز اے کیٹلسٹ اس میں وہ ایک انرجی ضرور پرووائڈ کرتی ہے. کیونکہ ادب کا کیا کام ہوتا ہے؟ ادب کوئی فلسفے کی کتاب تو نہیں ہوتی، اور نہ ہی ادب کوئی گائیڈ بک ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بتائے. کوئی مینول نہیں ہوتا کہ واشنگ مشین کیسے چلانی ہے، آپ نے 10 نقطے فالو کیے اور آپ کی مشین چل پڑی. تو سماج میں چونکہ بہت پیچیدہ ایک سماج کا نیٹ ورک ہوتا ہے، اس میں کئی سارے عوامل یک وقت ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک ڈائنامک سوسائٹی ہوتی ہے. کوئی اسٹیٹک سسٹم نہیں ہوتا کہ آپ اسے سائنس کی طرح آئسولیٹ کر کے سمجھ کے تو ریڈیوس کر سکیں. اس میں ریڈکشنسٹ اپروچ سائنس میں تو شاید چل جاتی ہے سم ایکسٹینٹ، لیکن سماج میں نہیں چلتی. تو سماج کی اس ساری پیچیدہ کثیر جہتی جو شکل ہوتی ہے، ادب بھی اس کی ایک ایسی جہت ہے جو اس سارے عمل کو سمجھنے کی اور اس کی ایک ایسی فارم دیتی ہے جس میں آپ چیزوں کو کیا کرنا چاہیے، دوبارہ میں وہی لفظ استعمال کروں گا کہ اسے شورائز یا اسے پرسونیفائی کر دیتی ہے. یعنی کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، جو ایک ایسی شکل اس کی جو آپ کو اس سارے جھمیلے میں، اس شور شرابے میں محسوس نہیں ہو رہی. شاعر ہو یا وہ فلسفی ہو یا وہ کوئی سماجی نکات ہو، وہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ ABCD جو 5-6 مراحل ہیں، یہ آپس میں کیسے ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہے، اور اس میں سے کیا شکلیں بن رہی ہیں، جو سماجیات سوشیولوجی کرتی ہے. تو میں تو ادب کو اسی طرح دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں پہلے میں تھا، اور اب میں اگر پاکستان سے باہر رہ رہا ہوں تو میں پوری طرح وابستہ ہوں، اور پاکستان کے معاشرے کو میں باقی معاشروں سے کاٹ کے نہیں دیکھتا. یہ میرے لیے بڑا ضروری تھا کہ میں نکل کے اپنے جو میری خواہشیں تھیں کہ میں ایک پوری دنیا کے شہری کے طور پہ رہ سکوں، یہ سماجی، مذہبی، علاقائی بندشوں سے بیونڈ بطور ایک انسان کے. اور جو ادب بھی میں تخلیق کرنا چاہتا ہوں وہ کسی علاقائی شناخت سے تک محدود نہ ہو، بلکہ وہ انسان کو مجموعی طور پہ ایک سوشل یونٹی کے طور پہ دیکھے. تو اب میں اگر اس وقت جرمنی میں رہ رہا ہوں تو یہاں کا جو انسان ہے اس کے بھی وہی مسائل ہیں. پاکستانی معاشرے میں شاید سیاسی مسائل اور طرح کے ہیں، سماجی مسائل اور طرح کے ہیں، لیکن فرد کے مسائل ہر جگہ پہ ایک ہی طرح کے ہیں. تو ادب جو بڑا ادب ہے وہ ان فرد کے ان یونیورسل مسائل کی اگر بات کرتا ہے، ان کو اگر وہ کمپریہینڈ کر سکتا ہے اور وہ اسے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، تو وہ اسی لیے اس کو ہم ایسا یونیورسل لٹریچر کہتے ہیں کہ وہ ہر خطے کے انسانوں کے ساتھ ہم آہنگ محسوس ہوتا ہے. تو میں تو اپنے آپ کو ایک پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالمی شہری یا ایک ایسا فرد جو ہر جگہ پہ بغیر کسی سماجی مذہبی بندشوں کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے. تو ادب بھی میں جو یہ شاعری بھی کرتا ہوں تو میرے نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کے اس مسائل کو سمجھا جائے جو میرے بھی ہیں، جو آپ کے بھی ہیں، جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سب کے ہیں. تو وہ خواہ پاکستان کا آدمی ہو یا پاکستانی سماج سے وہ لڑ رہا ہو یا کسی پاکستان سے باہر کسی اور معاشرے کے سماج سے لڑ رہا ہو. تو یہ ایک طرح سے اپنی ہم آہنگی کی بات ہے کہ آپ کیسے انسان کو دیکھتے ہیں اور ادب کو آپ کیسے کو ریلیٹ کرتے ہیں اس سارے روزمرہ کے تجربے کے ساتھ. میرا نام عبداللہ ہے جی. آئی ایم این انٹرپرینور. میرا بڑا سادہ سا ایک سوال ہے. لیٹس سے کہ اسپیس ایکس ایک شاعروں کا اور ادیبوں کا ایک مشن بھیج رہا ہے مارس پہ، اور یہ جو دونوں حضرات ہیں یہ آپ لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں پاکستان کی طرف سے، اینڈ بیکاز یو ہیو ٹو ٹریول لائٹ. تو شاعری کی کون سی ایسی ایک شاعر کی ایک کتاب آپ لے جانا چاہیں گے
اور ایک فکشن کی کون سی کتاب لے جانا چاہیں گے, کیونکہ وہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو وہیں پر ماس کی لائبریری میں چھوڑ کے آنی پڑے گی. تو اردو کے جو ادب ہے اس میں ایسی دو کون سی کتابیں آپ ساتھ لے جانا چاہیں گے؟ یہ مجھے وہاں چھوڑ کے آنی پڑے گی یا پڑھنی بھی پڑیں گی؟ سر وہ تو لمبا سفر ہوگا تو آپ راستے میں پڑھتے جائیں گے, تو ایسی کتاب کا انتخاب کیجیے گا جو کہ آپ خوشی سے پڑھ بھی سکیں. ہاں, تو اردو ادب میں اگر میں صرف اردو ادب کی بات کروں تو میں کلیات مجید امجد ساتھ لے کے جاؤں گا شاعری میں, کیونکہ وہ مجھے ایک تو شعری طور پہ اس کی شعریت میرے لیے بہت متاثر کن ہے. دوسرا وہ جس کائنات کے خواب دیکھ کر رہا ہے وہ شاید اسپیس ایکس میں مارس پہ پہنچ کے وہاں کے لوگ بھی اس سے ریلیٹ کر سکیں. اور جو فکشن کی کتاب ہے وہ اردو ادب میں اگر میں کسی کو لے کے جاؤں گا تو وہ میں منٹو کے وہ خطوط لے کے جاؤں گا, انکل سام کے نام خطوط. تو وہ جو اب امریکہ جو کالونائز کرنا چاہتا ہے, اسپیس ایکس مارس کو کالونائز کرنا چاہتا ہے, تو وہاں پہ جو آبادی ہوگی انہیں پتہ لگے گا کہ انکل سام نے مارس کو بھی کالونائز کر دیا. تو شاید وہ ان کی کوئی رہنمائی کر سکے. بہت شکریہ سر. جی تھینک یو سو مچ. ٹائم بھی ہمارا کافی زیادہ ہو گیا ہے اور بہت ہی دلچسپ رہی, اور آپ سب کی شرکت کا اور آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خالد فتح محمد صاحب رہے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. زاہد امروز آپ کا بہت بہت شکریہ. کاشف رضا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ تبسم کاشمیری صاحب ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہمارے جو شرکا ہیں, جی بالکل 1.5-2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ. تو یہ تھی آج کی تقریب. تھینک یو زاہد. اور میری طرف سے بھی آپ دونوں کا خاص طور پہ کتاب کی اویلیبلٹی کے بارے میں بتا دیں زاہد. ہاں, تو کتاب یہ امجد سلیم نے سانچ پبلشرز لاہور سے چھاپی ہے. تو اب تو چونکہ پاکستان میں بھی لوگ آن لائن ہی کتاب منگواتے ہیں, اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی سانچ پبلیکیشنز کی ویب سائٹ پہ جا کے انہیں میسج کرتے ہیں تو وہ آپ کو آئی تھنک بھیج دیں گے کتاب, جو بھی اس کا طریقہ ہے بھیجنے کا آئی تھنک وہ بتا بھی دیں گے. تو دوسری بات یہ کہ پہلے تو آپ دونوں کو بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو ارینج کیا اور وقت نکالا سب کو جوڑنے کا, واپس بٹھانے کا. اور وہ دوست جو میں توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنا سفر کر کے آئیں گے ان پرسن, ان کا شکریہ. اور میری طرف سے معذرت کہ میں سفر کر کے یا آپ تک نہیں پہنچ سکا, لیکن آپ پہنچ گئے بلیک ہول تک. تو اگلی دفعہ ضرور ہم جو پروگرام ہوگا, کوئی گفتگو کا سلسلہ بنے گا تو ہم اکٹھے بیٹھ کے تو ان پرسن سارا سیشن ہوگا, تاکہ دوستوں سے گپ شپ بھی ہو سکے. اور خوبصورتی اس پروگرام کی یہ ہوتی ہے کہ بعد میں چائے ہوتی ہے اور بسکٹ ہوتے ہیں اور گپ شپ ہوتی ہے. وہ مجھے پتا نہیں ہے اگر آج ہوں گے یا نہیں, وہ نہیں اس کے لیے بلیک ہول, تو اس کے بلیک ہول, تو اس کے لیے ہمیں کہیں بلیک ہول سے باہر نہیں پڑے گا. تھینک یو جناب, بہت شکریہ.